پیارے دوستوں، اہل کوفہ کے خطوط و وفود کے بعد امام عالی مقام نے مسلم بن عقیل کو حالات سے آگاہی کے لیے کوفہ بھیجا تھا۔ آپ نے اہل کوفہ کو بے پناہ عقیدت و محبت کو دیکھتے ہوئے امام عالی مقام کو لکھ بھیجا تھا کہ آپ تشریف لے آئیں، یہاں ہزاروں افراد آپ کی طرف سے میرے ہاتھ پہ بیعت کر چکے ہیں۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ جانے کا پکا عزم کر لیا۔ ادھر کوفہ میں جو انقلاب برپا ہو چکا تھا، آپ ابھی تک اس سے لا علم تھے۔ جب آپ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس خواتین، بچوں اور رفقا کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہونے لگے تو حضرت عبداللہ بن عباس نے منع کیا اور کہا کہ کوفی بڑے بے وفا اور ناقابل اعتماد ہیں، میں آپ کو خدا کے واسطہ دیتا ہوں کہ کوفہ نہ جائیں۔ اگر اہل کوفہ نے موجودہ حکومتی گورنر کو قتل کر دیا ہوتا، اپنے دشمنوں کو کوفہ سے نکال دیا ہوتا اور حالات پر قابو ہوتا، آپ کا جانا درست تھا، لیکن انہوں نے آپ کو ایسے حالات میں وہاں بلایا ہے کہ ان کا امیر ان میں موجود ہے اور ان کی حکومت قائم ہے اور ان کے کارندے حکومتی مواصلات بدستور وصول کر رہے ہیں، تو جان لیجئے کہ انہوں نے آپ کو صرف جنگ و جدال کے لیے بلایا ہے۔ مجھے تو خوف ہے کہ یہ بلانے والے آپ کو دھوکہ دیں گے، آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے، بلکہ مجھے تو خدشہ ہے کہ وہ لوگ حکومت وقت کے ساتھ مل کر آپ سے لڑیں گے۔ اس طرح حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن جعفر اور دیگر ساتھی منع کرتے رہے، لیکن امام عالی مقام سب کو یہ جواب دیتے رہے کہ اب مسئلہ وفا و بے وفائی کا نہیں، مسئلہ اس دعوت کا ہے جس میں مجھے کلمہ حق بلند کرنے، ظلم و جبر کے خلاف جنگ، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احیاء اور دین اسلام کی قدروں کو پامالی سے بچنے کے لیے میدان عمل میں آنے کو کہا گیا ہے۔ سنو، میں ان مقاصد کے لیے اپنے ارادے اور موجودہ اقتدام سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ بعض لوگ نادانی میں یا بغض اہل بیت میں کہہ دیتے ہیں کہ جب یزید کے مقابلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کافی عسکری فوج و سیاسی حمایت نہ تھی تو آپ کا ایسے حالات میں مکہ چھوڑ کوفہ کے لیے عازم سفر کرنا معاذ اللہ خروج تھا۔ یہ دلیل اہل بیت کے ساتھ دلی بغض و فساد ہونے یا انتہا درجے کی بے وفی کے سوا کچھ نہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ اقدام اس لیے کیا تھا کہ ان کے رگ و ریشے میں علی ابن طالب کا خون گردش کر رہا تھا اور آپ نے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت میں پرورش پائی تھی۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کاندھوں پر سواری کی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کو چوسا تھا، اور آپ خواندان نبوت کے چشم و چراغ تھے، اس لیے رائے عزیمت پر اس دور میں عمل کرنا آپ ہی کو شایان تھا۔ کربلا جانے والے اہل بیت، اس سفر میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 صاحبزادے آپ کے ہمراہ تھے۔ حضرت علی اوسط، جن کو امام زین العابدین کہتے ہیں، حضرت شہر بانو کے وطن سے تھے۔ اس وقت ان کی عمر 22 سال کی تھی اور وہ بیمار تھے۔ آپ کے دوسرے صاحبزادے حضرت علی اکبر تھے، ان کی عمر 18 سال تھی، یہ کربلا میں شہید ہوئے۔ امام علی مقام کے تیسرے صاحبزادے علی اصغر تھے، ان کی والدہ قبیلہ بنی قزا سے تھیں، یہ شیرخوار بچے تھے۔ آپ کی ایک صاحبزادی حضرت سکینہ بھی آپ کے ساتھ تھیں، جن کی نسبت حضرت قاسم سے ہوئی تھی۔ اس وقت ان کی عمر 7 سال تھی۔ حضرت امام حسین کی 2 بیویاں ہمراہ تھیں، ایک شہر بانو، دوسری حضرت علی اصغر کی والدہ محترمہ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 نوجوان صاحبزادے بھی ساتھ تھے جو کربلا میں شہید ہوئے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت عمر، حضرت ابو بکر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 فرزند بھی امام علی مقام کے ہمراہ تھے اور سب نے شہادت پائی۔ حضرت عباس بن علی، حضرت عثمان بن علی، حضرت عبداللہ بن علی، حضرت محمد بن علی، حضرت جعفر بن علی۔ حضرت کیل کے فرزندوں میں سے حضرت مسلم اور ان کے 2 صاحبزادے امام علی مقام کے کربلا پہنچنے سے پہلے ہی کوفہ میں شہید ہو چکے تھے اور 3 فرزند کربلا میں شہید ہوئے، حضرت عبداللہ، حضرت عبد الرحمن، حضرت جعفر۔ حضرت جعفر طیار کے 2 صاحبزادے کربلا میں علی مقام کے ہمراہ شہید ہوئے، حضرت محمد، حضرت اون۔ ان کے والد کا نام عبداللہ بن جعفر ہے اور ان کی والدہ کا نام زینب ہے۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی بہن ہے اور یہ دونوں امام علی مقام کے بھانجے ہیں۔ صاحبزادگان اہل بیت میں سے کل 17 حضرات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کربلا میں شہادت سے سرفراز ہوئے اور حضرت امام زین العابدین، عمر بن حسن، محمد بن عمر بن علی اور دوسرے کم عمر صاحبزادے قیدی بنا لیے گئے۔ سوانح کربلا، مکہ سے کوفہ روانگی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ سے 8 ذوالحجہ کو کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ جب آپ روانہ ہونے لگے تو آپ کی خدمت میں درخواست کی گئی کہ آپ کچھ دن اور مکہ میں گزار لیں، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کے والد گرامی کا یہ ارشاد تھا کہ مکہ معظمہ کا تقدس ایک شخص کے سبب پامال ہوگا اور ایک شخص کے سبب سے مکہ میں خون بہے گا۔ آپ نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ مکہ میں یزید فوج میری گرفتاری کا اقدام کرے اور ہمارے حامی ہمارے دفاع میں تلواریں اٹھا لیں، اس طرح میرے سبب سے حرم مکہ میں خون بہے۔ امام علی مقام توکل برخدا کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں صفا کے مقام پر عرب کے مشہور شاعر فزرق سے آپ کی ملاقات ہوئی، وہ کوفہ سے آ رہا تھا۔ فرزوق نے آپ کو سلام کیا اور دعا دیتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کی مراد پوری کرے، آپ کو وہ چیز عطا فرمائے جس کے آپ طلب کار ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، تمہارے پیچھے لوگوں کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا، لوگوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں مگر ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں۔ تام قضائے الہی آسمان سے نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، تم نے سچ کہا، بے شک پہلے بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں امر تھا اور بعد میں بھی اس کے ہاتھ میں اختیار ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔
ہمارے رب کی ہر روز نئی شان ہے۔ اگر قضاء الہی وہی ہے تو ہم چاہتے ہیں تو ہم اللہ کی نعمت پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور شکر ادا کرنے پر ہی وہی ہمارا مددگار ہے۔ اور اگر قضاء الہی ہماری امید کے خلاف ہے تو جس شخص کی نیت صلاح ہو اور متقی ہو تو اس کی شکایت نہیں کرتے۔ اس کے بعد امام الہی مقام نے اپنی سواری کو چلایا اور سلام کرتے ہوئے دونوں ایک دوسرے سے رخصت ہو گئے۔ فرزوق سے ملاقات کے بعد قافلہ حسین آگے بڑھا تو آپ کے بھانجے حضرت اون و محمد اپنے والد حضرت عبداللہ بن جعفر کا خط لے کر پہنچ گئے۔ خط میں لکھا تھا، میں خدا کے نام پر آپ سے التجا کرتا ہوں کہ میرا یہ خط دیکھتے ہی آپ واپس لوٹ آئیں۔ جو سفر آپ نے اختیار کیا ہے اس میں مجھے آپ کی ہلاکت اور آپ کے اہل بیت کی بربادی کا خوف ہے۔ آج اگر آپ ہلاک ہو گئے تو اسلام کا نور بجھ جائے گا۔ آپ ہدایت یافتوں کے رہنما اور اہل ایمان کی امید ہیں۔ آج سفر میں عجلت نہ کریں، اس خط کے پیچھے میں خود آ رہا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ جب حضرت عبداللہ بن جعفر نے اپنے بچوں کے ہاتھ یہ خط روانہ کر کے خود امیر مکہ عمرو بن سعید سے ملاقات کی، اس سے کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط بھیج دیں جس پر انہیں امان دینے اور نیکی اور احسان کرنے کا وعدہ ہو، اور خط میں انہیں واپس آنے کی دعوت کی گئی ہو۔ ممکن ہے اس طرح وہ مطمئن ہو کر واپس آ جائیں۔ عمرو بن سعید نے کہا، جو کچھ آپ لکھنا چاہتے ہیں وہ میری طرف سے لکھ لیں، میں اس پر مہر لگا دوں گا۔ اس پر حضرت عبداللہ بن جعفر نے جو لکھنا چاہا عمرو بن سعید کی طرف سے لکھا اور اس پر اس نے مہر ثبت کر دی۔ آپ نے اس سے مزید کہا کہ میرے ساتھ کسی آدمی کو امان کے طور پر بھیج دو۔ اس پر عمرو بن سعید نے یحییٰ کو آپ کے ساتھ بھیج دیا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یحییٰ خط لے کر روانہ ہو گئے، حتیٰ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملے اور انہیں یہ خط پڑھ کر سنایا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے واپس آنے سے انکار کرتے ہوئے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک کام سر انجام دینے کا حکم فرمایا ہے جس کو میں ہر حالت میں انجام دوں گا۔ انہوں نے پوچھا، وہ خواب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ خواب میں کسی کو نہیں بتاؤں گا یہاں تک کہ میں اپنے رب سے جا ملوں۔ امام علی مقام نے عمرو بن سعید کی تحریر کا جواب لکھ کر ان کے سپرد کیا۔ حضرت عبداللہ کچھ مجبوری کی وجہ سے اس سفر میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے تھے۔ انہوں نے اپنے صاحبزادے اون اور محمد کو آپ کے ساتھ رہنے کی ہدایت کی اور خود واپس آ گئے۔ اہل کوفہ کے نام خط۔ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ابھی تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک نہیں پہنچی تھی، اس لیے آپ نے مقام حجر سے قیس بن مہر حواری کو خط دے کر کوفہ روانہ کیا، جس میں آپ نے لکھا ہے کہ مجھے مسلم بن عقیل کا خط مل گیا ہے جس میں انہوں نے ہمارے متعلق حسن رائے اور ہماری مدد و حق طلبی کے لیے تمہارے اجتماع کی خبر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے مقصد میں کامیاب فرمائے۔ میں 8 ذی الحجہ بروز منگل کو یوم ترویہ کو مکہ سے روانہ کر چکا ہوں۔ جب تمہارے پاس میرا قاصد پہنچے تو منفی طور پر اپنے کام کے لیے کوشش بڑھا دیں۔ میں انشاءاللہ جلد ہی تمہارے پاس پہنچنے والا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت قیس جب امام علی مقام کا خط لے کر قدسیہ پہنچے تو حسین بن عمر جواد بن زیاد کے حکم سے فوج کے ساتھ تاعت بندی کیے ہوئے تھے۔ اس نے قیس کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس بھیج دیا۔ قیس بن زیاد نے کہا، تم اگر اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو گورنر ہاؤس کی چھت پر چڑھ کر حسین بن علی کے خلاف تقریر کرو اور ان کو برا بھلا کہو۔ حضرت قیس چھت پر چڑھ گئے اور صلاۃ والسلام کے بعد فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت حسین بن علی اس وقت خلق خدا میں سب سے بہترین شخص ہیں۔ میں انہی کا بھیجا ہوا لوگوں کے پاس آیا ہوں۔ تمہارا فرض ہے کہ ان کی مدد کے لیے قدم بڑھاؤ اور ان کی آواز پر لبیک کہو۔ پھر حضرت قیس نے ابن زیاد اور اس کے باپ کو برا بھلا کہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائے خیر کی۔ ابن زیاد ان کی تقریر سن کر سخت غضبناک ہو گیا، حکم دیا کہ اسے چھت کے اوپر سے نیچے گرا دو تاکہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ بے رحموں نے حضرت قیس کو نیچے گرا دیا جس سے ان کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئیں، اور ایسے امام علی مقام کا ایک سچا محب آپ پر قربان ہو گیا۔ شہادت مسلم بن عقیل کی خبر۔ قافلہ حسینی کوفہ کے حالات سے بے خبر کوفہ کی طرف رواں دواں تھا۔ راستے میں ہر چراگاہ سے جس پر قافلے کا گزر ہوتا کچھ لوگ ہمراہ ہو جاتے۔ جب قافلہ حسینی صلابہ کے مقام پر پہنچے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مسلم بن عقیل اور رحانی بن عروہ کی شہادت کی خبر ملی۔ عبداللہ بن سلیم السعدی اور مزری بن شغل السعدی سے روایت ہے کہ جب ہم حج سے فارغ ہوئے تو ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شامل ہونے سے زیادہ پسندیدہ کچھ نہ تھا، اس لیے ہم نے امام علی مقام کو راستے میں جا لیا۔ اس دوران میں قافلے کا گزر بنی اسد کے ایک آدمی کے قریب سے ہوا تو آپ نے اس سے حالات دریافت کرنے کا ارادہ فرمایا، پھر خیال ترک فرما دیا۔ جب ہم اس شخص کے پاس سے گزرے اور کوفہ کے لوگوں کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا، خدا کی قسم جب میں کوفہ سے نکلا تو مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ قتل ہو چکے تھے، ان کو ٹانگوں سے پکڑ کر بازاروں میں گھسیٹا جا رہا تھا۔ عبداللہ اور منظر کے بقول انہوں نے تمام حالات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوشش گزار کیے تو آپ نے کئی بار ان اللہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ عبداللہ اور منظر کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ ہم آپ کو خدا کا واسطہ دیتے ہیں کہ آپ اپنی اور اپنے گھر والوں کی فکر کریں اور یہاں سے واپس لوٹ جائیں، کیونکہ کوفہ میں کوئی بھی حامی و مددگار نہیں ہے، بلکہ ہمیں اندیشہ ہے کہ آپ کو دعوت دینے والے ہی آپ کے دشمن ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر مسلم بن عقیل کے تینوں بھائی کھڑے ہو گئے اور جوش میں آ کر کہا، خدا کی قسم ہم واپس نہیں ہوں گے جب تک مسلم کے خون کا بدلہ نہیں لے لیں، یا پھر ہم بھی اس کی طرح قتل نہیں ہو جائیں۔ مسلم بن عقیل کے بھائیوں کی بات سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان لوگوں کے بعد زندہ رہنے میں کوئی لطف و بلائی نہیں ہے،
آپ کے بعض ساتھیوں نے یہ بھی کہا کہ خدا کی قسم آپ مسلم بن عقیل کی طرح نہیں ہیں، جو ہی آپ کو کوفہ تشریف لے جائیں گے سب آپ کے ساتھ ہو جائیں گے۔ پیارے دوستوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب اپنے قافلے کے ساتھ ضرورت کے مقام پر پہنچے تو آپ کو اپنے قاصد حضرت قیس کے قتل کی خبر ملی، جسے آپ نے مکہ سے روانگی کے بعد مقام حجر سے کوفہ والوں کے لیے خط دے کر روانہ کیا تھا۔ اس المناک خبر ملنے کے بعد آپ نے اپنے رفقا کو جمع کر کے فرمایا کہ ہمارے شیعوں نے ہم کو چھوڑ دیا ہے، تم میں سے جو واپس جانا چاہتا ہے وہ بخوبی واپس چلا جائے، ہماری طرف سے اس پر کوئی پابندی الزام نہیں۔ آپ نے یہ اس لیے فرمایا کہ راستے میں دیہات کے بہت سے لوگ اس خیال کے تحت آپ کے ساتھ ہو گئے تھے کہ شاید آپ بھی کسی ایسے شہر جا رہے ہیں جہاں کے رہنے والوں نے آپ کی اطاعت قبول کر لی ہے، جبکہ ان لوگوں کو صحیح حالات سے آگاہ کیے بغیر لے جانا مناسب نہیں تھا، اور آپ جانتے تھے کہ جب ان لوگوں کو صحیح حالات کا علم ہوگا تو آپ کے ہمراہ صرف وہی لوگ رہ جائیں گے جو آپ کے ساتھ جان کی بازی بھی لگانے پر تیار ہوں گے۔ آپ کے اس اعلان کے بعد بہت سے وہ لوگ جو راستے میں شامل ہوئے تھے منتشر ہو گئے، اور آپ کے ساتھ وہی لوگ رہ گئے جو مکہ سے چلے تھے۔ امام علی مقام نے اپنا سفر جاری رکھا، اور جب حسینی قافلہ کوہ ذی حشم کے مقام پر پہنچا تو خیمہ زن ہوا، تو ہربن یزید یتیمی جو کہ حکومت یزید کی طرف سے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، وہ 1000 مسلح سواروں کے ساتھ پہنچ گیا۔ دوپہر کا وقت تھا، دشمن کے گھوڑے اور آدمی پیاسے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو پانی پلایا۔ غالباً اس ہمدردی کے سبب خود آپ سے کچھ کہنے کی جرات نہ کر سکا، یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا اور اذان پڑھی گئی تو امام علی مقام نے حمد الصلاۃ کے بعد حر اور اس کی فوج کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میں بارگاہ خداوند اور تمہارے سامنے اپنی صفائی پیش کرتا ہوں کہ میں اس وقت تک تمہاری طرف نہیں آیا جب تک کہ تمہارے خطوط میری طرف نہیں آ گئے کہ آپ ہماری طرف آئیں۔ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، شاید آپ کے سبب ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت پر جمع فرما دے۔ اب اگر تم لوگ اپنی بات پر قائم ہو تو میں آ ہی گیا ہوں، تم مجھ سے عہد کرو تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے تو میں تمہارے شہر میں چلوں، اور اگر میرا آنا پسند نہیں کرتے تو میں جہاں سے آیا ہوں وہاں پہ واپس چلا جاؤں گا۔ آپ کی تقریر کے بعد سب خاموش ہو گئے، کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ آپ نے حر سے پوچھا، تم ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے یا الگ پڑھنا چاہو گے؟ حر نے کہا، آپ نماز پڑھائیں، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اور ایسا ہوا کہ دونوں طرف کے لوگوں نے امام علی مقام کے پیچھے نماز ادا کی، اور نماز کے بعد آپ اپنے خیمے میں چلے گئے۔ جب عصر کا وقت ہوا تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ روانہ ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر خیمے سے باہر تشریف لائے، اور اس وقت بھی دونوں طرف کے لوگوں نے آپ کے پیچھے ہی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد آپ نے مجمع کی طرف رخ کیا اور صلاۃ و حمد کے ساتھ فرمایا، اے لوگوں، اگر تم تقوی اختیار کرو گے اور حق پہچانو گے تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی پاؤ گے، اور جو تم پر ظلم و تشدد کے ساتھ حکومت کرتے ہیں اہل بیت ان کے مقابلے میں خلافت کے زیادہ مستحق ہیں، لیکن اگر تم لوگ ہم کو پسند نہیں کرتے ہو اور ہمارے حق کو نہیں پہچانتے ہو اور تمہاری رائے اس کے خلاف ہوگی جو کہ تمہارے خطوط سے ظاہر ہے تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ انہوں نے کہا، بخدا ہمیں نہیں معلوم کہ وہ خطوط کیسے ہیں جن کا آپ ذکر فرما رہے ہیں۔ اس پر آپ نے خطوط کے تھیلے کو منگوا کر سب کے سامنے الٹا دیا۔ انہوں نے کہا، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جنہوں نے آپ کو یہ خط لکھے، ہم کو تو یہ حکم دیا گیا جہاں بھی آپ ملیں ہم آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں، یہاں تک کہ ابن زیاد کے پاس پہنچا دیں۔ آپ نے فرمایا کہ موت اس سے زیادہ قریب ہے۔ آپ کا مطلب تھا کہ مجھے زندہ ابن زیاد کے پاس گرفتار کر کے لے جانا ناممکن ہے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، سوار ہو جاؤ۔ جب مرد اور عورتیں سوار ہو گئیں اور آپ نے واپس لوٹنے کا ارادہ فرمایا تو حر کے لشکر نے آپ کا راستہ روک لیا۔ اس پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے حر سے کہا، تیری ماں تجھے روئے تو کیا چاہتا ہے؟ حر نے جواباً کہا، خدا کی قسم اگر آپ کے علاوہ کوئی اور عرب یہ بات کہتا تو میں اس کی ماں کو بھی ایسے ہی کہتا، لیکن میں بہرحال آپ کی والدہ ماجدہ کا نام عزت و احترام سے لوں گا۔ امام علی مقام نے فرمایا، تو اب کیا چاہتے ہو؟ حر نے کہا، میں آپ کو ابن زیاد کے پاس لے جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم یہ نہیں ہوگا۔ حر نے کہا، خدا کی قسم میں بھی آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس طرح تکرار ہوتی رہی۔ آخر میں حر نے کہا، مجھے آپ سے لڑنے کا حکم نہیں دیا گیا، مجھے تو صرف یہ حکم ہے کہ آپ کے ساتھ ساتھ رہوں یہاں تک کہ آپ کو کوفہ پہنچائیں۔ اگر آپ کو کوفہ جانے سے انکار کرتے ہیں تو جب تک ابن زیاد کی رائے معلوم نہ کر لوں آپ ایسا راستہ اختیار کریں جو نہ کوفہ جاتا ہو اور نہ مدینہ کی طرف۔ آپ کو اس کی یہ بات بہتر لگی، آپ نے قافلے کو کوچ کا حکم فرمایا اور غدیب اور کتھیا کی جانے والے راستے سے بائیں جانے کو ہو لیے، اور ہربن زید آپ کے ساتھ چلتا رہا۔ چلتے چلتے جب آپ نینوا کے میدان میں پہنچے تو آپ نے کوفہ سے آئے ہوئے ایک سوار کو دیکھا۔ سب لوگ ٹھہر کے اس کا انتظار کرنے لگ گئے۔ وہ آیا تو اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو سلام کرنے کے بجائے حر کو سلام کیا اور ابن زیاد کی طرف سے حر کو ایک خط دیا۔ اس خط میں لکھا تھا، جس وقت میرا قاصد میرا خط لے کر تمہارے پاس پہنچے تو اس وقت سے حسین پر سختی کرو، بس تم اس کو سوائے ایسے کھلے میدان کے جہاں نہ کوئی پناہ گاہ ہو نہ پانی ہو انہیں کہیں اور نہ اترنے دو۔ میں نے اپنے قاصد کو حکم دیا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ہی لگا رہے، اس وقت تک تم سے الگ نہ ہو جب تک کہ میرے پاس یہ خبر نہ پہنچ جائے کہ تم نے میرے حکم پر عمل کیا ہے۔ جب حر نے یہ خط پڑھا تو اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا سے کہا کہ یہ امیر بن زیاد کا خط ہے جس میں اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ سختی کروں اور ایسی جگہ سوا جہاں نہ کوئی بستی ہو نہ پانی ہو کسی اور جگہ نہ اترنے دوں۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ہم نینوا، حاضریہ،
شفاطہ میں اتریں گے۔ انہوں نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ اس شخص قاصد کو مجھ پر نگرانی کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ ابھی آپ تھوڑا سا چلے تھے کہ حر کے ساتھیوں نے آ کر روک لیا اور کہا بس یہاں اتر جائیں، فراز یہاں سے دور نہیں۔ آپ نے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اس کا نام کربلا ہے۔ اس لفظ سنتے ہی آپ گھوڑے سے اتر پڑے اور فرمایا جو مقام میں کربلا ہے یہی ہمارے اونٹوں کی بیٹھنے کی جگہ ہے، یہاں ہمارے مال و اسباب ٹوٹیں گے اور یہی ہمارے ساتھی قتل کیے جائیں گے۔ 61 ہجری محرم کی 2 تاریخ جمعرات کا دن امام علی مقام اپنے اہل و عیال اور ساتھیوں سمیت یہیں خیمہ زن ہو گئے۔ کربلا پہنچتے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی بشارتیں آپ کی آنکھوں کے سامنے آ گئیں۔ آپ کو بچپن کا وہ لمحہ یاد آ گیا جب حضرت ام سلمہ کی روایت کے مطابق آپ ان کے گھر میں اپنے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھیل رہے تھے کہ جبرائیل امین نازل ہوئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیٹے حسین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قتل کر دیں گے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت امام حسین کی جائے شہادت کی تھوڑی سی مٹی دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مٹی کو سونگا، فرمایا کہ اس میں رج و بلا کی بو آ رہی ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے سینے سے چمٹا لیا اور رو دیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام سلمہ، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو جان لینا ہے میرا بیٹا قتل ہو گیا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو بوتل میں رکھ دیا تھا۔ وہ ہر روز اس کو دیکھتی اور فرماتی جس دن یہ مٹی خون ہو جائے گی تو وہ دن عظیم دن ہوگا۔ یہی تو میدان تھا جس کی نسبت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے محترم والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ ان حسین اور اس کے قافلے کی اونٹوں کی بیٹھنے کی جگہ ہے اور یہ ان کے خون کا مقام ہے۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گروہ اس میدان میں شہید ہوگا جس پر زمین و آسمان روئیں گے۔ چونکہ میدان کربلا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں بشارتیں پہلے سے دی جا چکی تھیں، اس لیے عالی مقام نے اس مقام کو اپنے سفر کی انتہا سمجھ کر خیمے لگا دیے۔ ان نے بھی آپ کے مقابلے میں خیمے نصب کر دیے۔ ان کے دل میں اگرچہ اہل بیت کی عظمت تھی اور یہاں تک کہ اس نے اپنی نمازیں بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ہی ادا کی تھیں، مگر وہ ابن زیاد کے حکم سے مجبور تھا۔ وہ ابن زیاد کے ظالم و شفاق مزاج سے واقف تھا اور اسی علم تھا کہ اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی نرمی روا کی یا ابن زیاد کے حکم کی عدولی کی کوشش کی تو یہ بات 1000 کے لشکر کے سامنے چھپی نہیں رہے گی۔ جب ابن زیاد کو اس کا علم ہوگا تو وہ ہرگز معاف نہیں کرے گا اور سخت سزا دے گا۔ اس خوف کی وجہ سے حر بن زیاد کے حکم پر برابر عمل کرتا رہا۔ ادھر قافلہ حسینی کربلا کے میدان میں خیمہ زن تھا، دوسری طرف یزیدی حکومت اس نفوس قدسیہ پر قیامت برپا کرنے کی بھرپور تیاری میں مصروف تھی۔ 3 محرم الحرام کو عمر بن سعد 4000 سپاہیوں کے ساتھ مقابلے کے لیے کوفہ سے کربلا پہنچ گیا۔ ابن زیاد نے لشکر ویلم کے لیے تیار کیا تھا، لیکن جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ پیش آ گیا تو اس نے عمر بن سعد کو حکم دیا کہ پہلے حسین کی طرف جاؤ اور اس سے فارغ ہو کے ویلم کی طرف چلے جانا۔ عمر بن سعد نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملے سے انکار کر دیا، کیونکہ عمر بن سعد حضرت سعد بن ابی وقاص جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور عشرہ مبشرہ میں سے تھے، ان کا بیٹا تھا۔ وہ نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت سے خوب واقف تھا، اس لیے اس نے کہا مجھے اس عمل کے لیے نہ بھیجیں کیونکہ میں یہ نہیں کر سکتا، اور ساتھ ہی اس نے اپنا استعفیٰ پیش کر دیا۔ اس پر ابن زیاد نے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہارا استعفیٰ منظور کر لیتا ہوں، مگر اس کے ساتھ ہی میں تمہیں دوسرے علاقوں کی ولایت سے محروم کر دوں گا جس پر میں نے تمہیں اپنا نائب بنایا ہے۔ عمر بن سعد نے اس مسئلے پر غور کرنے کے لیے کچھ مہلت مانگی اور پھر اس نے اس معاملے میں جس سے بھی مشورہ کیا اس نے اس کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملے کرنے سے روکا، حتیٰ کہ اس کے بھانجے حمزہ بن مغیرہ نے کہا کہ خدا کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پر ہرگز لشکر کشی نہ کرنا، یہ سراسر اللہ کی نافرمانی قطع حرامی ہے۔ خدا کی قسم اگر تمہیں سارے جہاں کی سلطنت سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں تو یہ تمہارے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ خون بہانے اور اپنی گردن پہ لینے سے زیادہ آسان ہے۔ ابن سعد نے کہا انشاءاللہ میں ایسا ہی کروں گا، مگر جب ابن سعد نے اسے معزول کرنے کے علاوہ قتل کرنے کی دھمکی دی تو وہ 4000 کے لشکر کے ہمراہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف روانہ ہو کر 3 محرم کو کربلا پہنچ گیا اور پھر برابر پیچھے سے کمک پہنچتی رہی، یہاں تک کہ ابن سعد کے پاس 22000 کا لشکر جمع ہو گیا۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کل 72 آدمی تھے، جن میں بیویاں اور بچے بھی تھے، اور پھر جنگ کے ارادے سے بھی نہیں آئے تھے، اس لیے لڑائی کا سامان بھی نہیں رکھتے تھے، مگر اہل بیت نبوت کی شجاعت و بہادری کا ابن زیاد کے دل میں اتنا اثر تھا کہ ان کے مقابلے کے لیے 22000 کا لشکر جرہ بھیج دیا۔ وہ دگنی چکنی 10 گنا تک کیا 100 گنا تک کو بھی کافی نہ سمجھا۔ کوفہ کے تمام قابل جنگ افراد کو کربلا میں بھیج دیا گیا۔ پانی بند کرنے کا حکم۔ عمر بن سعد نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پاس اپنا قاصد بھیجا کہ آپ تشریف کیوں لائے ہیں؟ آپ نے فرمایا اہل کوفہ نے لکھا تھا کہ میں ان کے پاس آؤں، اب اگر مجھ سے بیزار ہیں تو میں واپس مکہ چلا جاتا ہوں۔ جب ابن سعد کو جواب ملا تو اس نے کہا میری تمنا ہے کہ اللہ کسی طرح مجھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف جنگ کرنے سے بچا لے، اس لیے اس نے ابن زیاد کو خط لکھ کر بھیجا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل کوفہ کی ان سے بیزاری سے مکہ واپس جانا چاہتے ہیں، لیکن ابن زیاد نے جواب دیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر دو۔
اور حسین سے کہو کہ وہ خود ان کے ہمراہ امیر المومنین یزید بن معاویہ کی بیعت کریں۔ جب وہ بات کر لیں گے تو ہم سوچیں گے کہ اب کیا کرنا ہے۔ اس پر ابن سعد نے عمر بن حجاج کو 500 سواروں کے ایک دستے کے ساتھ دریائے فرات پر مقرر کر دیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند ہو جائے۔ یہ امام علی مقام کی شہادت سے 3 دن پہلے یعنی 7 محرم کی بات ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بھائی عباس کے ساتھ 30 سوار اور 20 پیدل پانی لینے کے لیے بھیجے۔ عمر بن حجاج نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مزاحمت کرنے لگا، لیکن حضرت عباس اور ان کے ساتھی مقابلے کے بعد پانی لینے میں کامیاب ہو گئے۔ امام علی مقام اور ابن سعد کے درمیان ملاقات۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ابن سعد کو پیغام بھیجا کہ آج رات ہم تم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ ابن سعد نے آپ کی یہ بات مان لی اور رات کے وقت 20 سواروں کے ساتھ دونوں لشکروں کے بیچ میں آیا۔ آپ بھی 20 سواروں کے ساتھ تشریف لائے۔ پھر دونوں نے اپنے ساتھیوں کو علیحدہ کیا اور تنہائی میں دیر تک گفتگو کرتے رہے۔ آخر میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں 3 باتیں پیش کرتا ہوں، اس میں سے تم جسے چاہو میرے لیے منظور کرو۔ جہاں سے آیا ہوں واپس جانے دو، مجھے کسی سرحدی مقام پر لے چلو، میں وہاں رہ لوں گا، مجھے سیدھا یزید کے پاس دمشق میں جانے دو۔ اطمینان کے لیے تم بھی میرے پیچھے چل سکتے ہو، میں یزید کے پاس جا کر اس سے براہ راست اپنا معاملہ طے کر لوں گا، جیسے کہ میرے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین سے طے کیا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رویہ اتنا نرم و سلجھا ہوا تھا کہ عمر بن سعد نے اقرار کیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلاح کے راستے پر ہیں، اور اس نے بہت خوش ہو کر ابن زیاد کو لکھا کہ خدائے تعالیٰ نے آگ کا شعلہ بجھا دیا ہے، اتفاق کی صورت پیدا کر دی ہے اور امت کے معاملے کو سلجھا دیا ہے۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کی پیشکش کی ہوئی تینوں باتیں تحریر کی اور آخر میں اپنی رائے بھی لکھی کہ اب اختلافات کی وجہ نہیں ہے اور اب اس معاملے کو ختم ہونا چاہیے۔ ابن زیاد نے خط پڑھ کر کہا، یہ تحریر ایک ایسے شخص کی ہے جو اپنے امیر کا خیر خواہ اور اپنی قوم کا شفیق ہے۔ اچھا، میں انہیں منظور کر لیا ہے، ان تینوں میں سے ایک بات مان لی جائے گی۔ اس وقت ابن زیاد کے پاس سمر بن ذی الجوش بھی بیٹھا تھا۔ وہ بدبخت کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، تم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان شرطوں کو قبول کرتے ہو حالانکہ اس وقت وہ تمہاری گرفت میں ہے؟ خدا کی قسم، اگر وہ تمہاری اطاعت کیے بغیر یہاں سے چلا گیا تو یہ ان کے لیے غالب و قوی اور تمہارے کمزور اور مغلوب ہونے کا باعث ہوگا۔ اس کو ایسا موقع ہرگز نہ دو، اس میں سراسر تمہاری ذلت ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ اور اس کے ساتھی تمہارے حکم پر گردنیں جھکا دیں، پھر اگر انہیں سزا دیں تو آپ کو حق ہے، اور اگر معاف کر دیں تو اس کا بھی اختیار ہے تمہیں۔ اور رہی ابن سعد کی بات، تو خدا کی قسم مجھے تو یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ حسین اور ابن سعد اپنے لشکروں کے درمیان رات رات بیٹھے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ شمر خبیث کی ان باتوں سے ابن زیاد کی رائے بدل گئی۔ اس نے کہا، تم نے بہترین مشورہ دیا ہے۔ پھر ابن سعد کو لکھا کہ میں نے تم کو اس لیے نہیں بھیجا کہ تم حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بچانے کی فکر کرو اور سفارشی بن کر اس کی سلامتی چاہو۔ ابن زیاد نے شمر ذی الجوش کو حکم دے کر بھیجا کہ اگر حسین اور اس کی رفقا میرے حکم کی تعمیل کریں گے تو بہتر، ورنہ عمر بن سعد کو حکم دو کہ وہ حسین اور ان کی رفقا پر حملہ کر دے، اور اگر عمر بن سعد اس پر عمل نہ کرے تو اسے قتل کر دو اور خوارج کی کمان خود سنبھال لو۔ قتل حسین پر سستی کرنے پر ابن زیاد نے عمر بن سعد کو ایک تہدید امیز خط لکھا کہ اگر حسین اور اس کی رفقا اطاعت قبول نہ کریں تو ان سے جنگ کرو کیونکہ وہ باغی ہیں۔ یہ خط اس نے شمر کی سپرد کیا اور زبانی کہہ دیا کہ اگر ابن سعد میرے حکم پر عمل نہ کرے تو پہلے تم اس کا سر کاٹ کے میرے پاس بھیج دینا۔ ابن سعد نے جب یہ خط پڑھا تو شمر سے کہا کہ کمبخت، تم نے یہ کیا کیا؟ خدا تجھے غارت کرے، تو کیا میرے پاس لایا ہے؟ خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ ابن زیاد کو تو نے ہی میرے مشورے پر عمل کرنے سے روک دیا ہے اور اس بات کو بگاڑ دیا ہے جس کے بننے کی امید تھی۔ خدا کی قسم حسین کبھی بھی ابن زیاد کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے۔ ابن سعد جو دنیا پر جان دینے والا اور ذلیل بدبخت تھا، اس نے کہا کہ میں لشکر تمہارے حوالے نہیں کروں گا بلکہ یہ مہم میں خود کروں گا۔ چنانچہ اس نے فوراً حملے کا حکم دے دیا۔ یہ محرم کی 9 تاریخ تھی، جمعرات کا دن تھا، شام کا وقت تھا، ایک رات کی مہلت۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عصر کے بعد خیمے کے دروازے پر تلوار کا سالہ لے کر سر جھکائے بیٹھے تھے کہ اس دوران آپ پر قنوتی طاری ہو گئی۔ ادھر ابن سعد نے اپنے لشکر کو پکارا، اے اللہ کے سپاہیوں، سوار ہو جاؤ اور فتح و کامیابی کی خوشی مناؤ۔ اس پر تمام یزیدی لشکر نماز عصر کے بعد حملہ کرنے کے لیے امام علی مقام کے قریب پہنچ گئے۔ یزیدی فوج کا شور و غل سن کر آپ کی ہمشیرہ آپ کے پاس آئی، آپ کو بیدار کیا اور کہا، دیکھیے دشمن فوج کی آواز بہت نزدیک سے آ رہی ہے۔ آپ نے سر اٹھا کر فرمایا، میں نے بھی ابھی خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ یہ سن کر بیقرار ہو گئی اور روتے ہوئے کہا، ہائے مصیبت! آپ نے فرمایا، اے بہن افسوس نہ کر، صبر کر، اللہ تم پر رحم کرے۔ پھر امام علی مقام نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، پوچھو اس وقت حملے کا سبب کیا ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فوج کے سامنے آئے، پوچھا۔ جواب ملا کہ ابن زیاد کا حکم ہے کہ آپ ان کے اطاعت قبول کر لیں ورنہ ہم آپ کے ساتھ جنگ کریں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، ٹھہرو، میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو یہ اطلاع دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ اپنے ساتھیوں کو وہیں چھوڑ کر واپس چلے گئے اور جا کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو تمام صورت حال سے آگاہ کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان لوگوں سے کہو کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دیں تاکہ اس آخری رات میں ہم اچھی طرح نماز پڑھ لیں۔
دعا مانگ لیں اور توبہ استغفار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ مجھے نماز و تلاوت اور دعا استغفار سے بڑا قلبی تعلق ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ کے دستے سے کہا، ہمیں ایک رات کی مہلت دو تاکہ ہم رات کو کچھ عبادت کر لیں اور اس معاملے میں مزید غور و فکر کر لیں، پھر جو فیصلہ ہوگا صبح تم لوگوں کو بتا دیں گے۔ ابن سعد کے دستے نے یہ بات مان لی۔ رفقا سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب۔ ابن سعد کے دستے کے واپس لوٹ جانے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے رفقا کو جمع کیا۔ آپ کے فرزند سیدنا زین العابدین فرماتے ہیں کہ میں بیماری کی حالت میں بھی اپنے والد گرامی کے قریب جا بیٹھا تاکہ سنوں کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد آپ نے نہایت ہی فصیح و بلیغ الفاظ میں اپنے احباب سے فرمایا کہ میں کسی کے ساتھیوں کو اپنے ساتھیوں سے زیادہ وفادار اور بہترین نہیں سمجھتا، اور نہ کسی کے اہل بیت کو اپنے اہل بیت سے نیکیوں کار اور صلاح رحمی کرنے والا دیکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تم سب کو میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں یقین رکھتا ہوں ہمارا کل دشمنوں سے مقابلے کا دن ہوگا۔ میں تم سب کو خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ رات کے اس تاریکی میں چلے جاؤ، میری طرف سے کوئی ملامت نہ ہوگی۔ ایک ایک اونٹ لے لو اور تمہارے ایک ایک آدمی میرے اہل بیت کے ایک ایک آدمی کے ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ لے لے۔ اللہ تعالیٰ تم سب کو جزائے خیر دے۔ پھر تم سب اپنے اپنے شہروں اور دیہاتوں میں منتشر ہو جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ یہ مصیبت ڈال دے۔ بے شک یہ لوگ میرے ہی قتل کے طالب ہیں، جب یہ مجھے قتل کریں گے تو پھر کسی اور کی اور ان کو کوئی تعلق نہ ہوگی۔ آپ کے بھائیوں، بیٹیوں، بھتیجوں نے عرض کیا، آپ کے بعد ہماری زندگی بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں ایسا برا دن کبھی نہ دکھائے کہ آپ موجود نہ ہوں اور ہم ہوں۔ آپ نے باقی بنی عقیل سے فرمایا، اے اولاد عقیل، تمہارے لیے تمہارے بھائی مسلم کا خون بہا ہی کافی ہے، تم واپس چلے جاؤ، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ باہمت و غیرت مند بھائیوں نے کہا، لوگ کیا کہیں گے، ہم نے عشت دنیا کی خاطر شیخ سردار اور اپنے بہترین بھائی کا ساتھ چھوڑ دیا، نہ تیر پھینکا، نہ نیزہ مارا، نہ تلوار چلائی، فقط دنیا کی زندگی کی خاطر ہرگز نہیں، خدا کی قسم ہم ایسا نہیں کریں گے، بلکہ اپنے جانوں مالوں اپنے اہل عیال کو آپ پر قربان کر دیں گے، آپ ہی کی ہمراہی میں جنگ کریں گے، اور جو انجام آپ کا ہوگا وہی ہمارا ہوگا۔ آپ کے پاس زندہ رہنے کا کوئی جواز نہیں۔ آپ کے دوسرے باپ نے بھی اسی طرح کی جذبات کا اظہار کیا، اور کسی نے بھی آپ کو اس حالت میں چھوڑ جانے کی رضامندی ظاہر نہ کی۔ وہ کہا کہ خدا کی قسم ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، ہم آپ پر اپنی جان بھی قربان کر دیں گے، ہم اپنی گردنوں، پیشانیوں، ہاتھوں، اپنے جسموں سے آپ کا دفاع کریں گے۔ جب ہم قتل ہو جائیں گے تو سمجھیں گے کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ سعید بن عبداللہ نے عرض کیا، اگر مجھے یقین ہو جائے کہ 70 بار مارا جاؤں گا اور ہر بار میری خاک بھی اڑا دی جائے گی تو بھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں گا۔ دوسرے ساتھی مسلم بن اوجا نے کہا، باخدا اگر میرے پاس ہتھیار نہ بھی ہو تو پتھروں سے جدیدوں کا مقابلہ کروں گا، آپ پر فدا ہو جاؤں گا۔ زہیر بن قیس نے عرض کیا، اگر مجھے 1000 بار بھی آرے سے چیرا گیا تو بھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں گا، اور اگر آج ان درندوں کے سامنے آپ کو چھوڑ کر چلے گئے تو کل آپ کے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے، وہ کس منہ سے صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی بھیک مانگیں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ بار بار چراغ بجھاتے اور ساتھیوں سے فرماتے، جس نے جانا ہے اندھیرے میں چلا جائے، اس میں شرمندگی والی کوئی بات نہیں، میں خود اجازت دے رہا ہوں۔ تو اس پر ایک بوڑھے ساتھی نے کہا، حسین آپ 1000 بار بھی چراغ بجھا دیں تو بھی آپ کو چھوڑ کر نہ جائیں گے۔ اپنے ساتھیوں اور اپنے اہل علیال کے ان جذبات کو دیکھ کر حکم دیا کہ تمام رات خیمے قریب قریب کر لو، حتیٰ کہ ان کی تنابیں ایک دوسرے میں گڑی ہوئی ہوں، تاکہ دشمن ہم تک صرف ایک جانب سے آ سکے۔ ہمارے دائیں بائیں پیچھے کی جانب سے خیمے ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے حکم کو پورا کرنے کے بعد آپ کے رفقا، آپ کے ساتھی سارے رات نوافل پڑھتے رہے اور عاجزی و انکساری کے ساتھ مغفرت کی دعائیں مانگتے رہے۔ 10ویں محرم کی صبح 10 محرم 61 ہجری کا سورج طلوع ہوا، عاشوراء کی رات ختم ہوئی۔ امام عالی مقام نے اہل بیت اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ فجر کی نماز ادا کی۔ عمر بن سعد نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ لی تو قتال کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی 3 دن سے بھوکے پیاسے اور ایسے لوگوں پر ظلم و ستم کے پار توڑنے کے لیے 22,000 کا تازہ تم لشکر موجود ہے۔ حسینی فوج کے 72 جانصار، 32 گھوڑ سوار اور 40 پیدل پر مشتمل تھے۔ آپ نے میمانہ پر زہیر بن قیس اور میسرہ پہ حبیب ابن ظاہر کو مقرر فرمایا۔ علم اپنے بھائی حضرت عباس ابن علی کے ہاتھ پر گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر آپ کے ساتھیوں نے رات رات خیموں کے حکم میں خندق کھود ڈالی تھی اور اسے لکڑیوں سے بھر دیا۔ آپ کے حکم پر خندق میں ڈال دی گئی لکڑیوں کو آگ لگا دی گئی تاکہ عقب میں سے کوئی خیموں میں داخل نہ ہو سکے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود گھوڑے پر سوار ہوئے، قرآن مجید منگوا کر سامنے رکھا، دونوں ہاتھ اٹھا کر بارگاہ خداوندی میں یوں دعا کی، اے باری تعالیٰ، ہر مصیبت میں تو ہی میرا سہارا اور ہر تکلیف میں تو ہی میری امید ہے، تمام حوادث میں تو ہی میرا مددگار ہے اور ڈھارس ہے۔ بہت سے غم ایسے ہوتے ہیں جن میں دل بیٹھ جاتا ہے اور ان غموں سے رہائی کی تدبیر کم ہو جاتی ہے، دوست اس میں ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اور دشمن اس سے خوش ہو جاتے ہیں، لیکن میں نے ایسے تمام اوقات میں صرف تیری ہی طرف رجوع کیا اور تجھی سے اپنا دل درد بیان کیا، تیرے سوا کسی اور سے کہنے کا دل نہیں چاہا،
تو ہی ہر نعمت کا ولی ہے، ہر بھلائی کا مالک ہے، ہر خواہش کا منتہی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدی لشکر کے قریب آئے اور بلند آواز کے ساتھ فرمایا، اے لوگوں، میں تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں، اسے غور سے سنو۔ اس پر سب لوگ خاموش ہو گئے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگوں، اگر تم میرا عذر قبول کر لو، میرے ساتھ انصاف کرو، تو یہ تمہارے لیے باعث سعادت ہے اور تمہارے پاس مجھ سے زیادتی کرنے کا کوئی جواز بھی نہیں ہے۔ اگر تم میرا عذر قبول نہیں کرتے، پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، بس تم اور تمہارے شریک سب مل کر اپنی ایک بات ٹھہرا لو تاکہ تمہیں وہ بات تم میں سے کسی پر منفی نہ رہے، پھر میرے خلاف اپنے فیصلے پر عمل کر گزرو اور مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ بے شک میرا مددگار اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل فرمائی، اور وہی سائلین کا مددگار ہوتا ہے۔ سورہ یونس۔ جب خیموں میں موجود آپ کی بہنوں بیٹیوں نے تقریر سنی تو ان کے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ اس پر آپ نے فرمایا، خدا ابن عباس کی عمر دراز کرے، انہوں نے کہا تھا کہ جب تک راہ ہموار نہ ہو جائے عورتوں کو ساتھ نہ لے جائیں بلکہ مکہ میں ہی چھوڑ دیں۔ پھر آپ نے اپنے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، انہوں نے جا کر عورتوں کو خاموش کروایا۔ عورتوں کے خاموش ہونے پر آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہے، اپنے فضل و عظمت، حزب و نصب، اعلیٰ قدرے کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا، اے لوگوں، اپنے گریبانوں میں جھانکو اور محاسبہ کرو، کیا میرے جیسے آدمی کا قتل درست ہے؟ میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا فرزند ہوں، میرے سوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نواسہ تمام روئے زمین پر موجود نہیں۔ علی میرے والد ہیں، جعفر ذوالجناحین میرے چچا ہیں، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ میرے والد کے چچا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا، یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اگر تم میری بات کو سچ سمجھتے ہو، اور جو کہ حقیقت میں سچ ہے، اس لیے کہ میں جھوٹ کبھی نہیں بولتا، اور اگر تم میری بات جھوٹی سمجھتے ہو تو ابھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جابر بن عبداللہ انصاری، ابو سعید خضری اور انس بن مالک وغیرہ موجود ہیں، ان سے پوچھ لو۔ کیا یہ حدیث تمہیں میرا خون بہانے سے روکنے کے لیے کافی نہیں؟ شمر بدبخت نے آپ کی تقریر میں مداخلت کرتے ہوئے کچھ بدتمیزی کی تو حبیب ابن ظاہر نے اسے سخت جواب دیتے ہوئے کہا، اللہ نے تیرے دل پر مہر لگا دی ہے، اس لیے تو نہیں سمجھ رہا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا، اے لوگوں، میرا راستہ چھوڑ دو، میں کسی محفوظ مقام کی طرف چلا جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا، آپ کو ابن زیاد کا حکم ماننے میں کیا امر منع ہے؟ آپ نے فرمایا، معاذ اللہ، اور یہ آیت پڑھی، سورہ المومن، میں ہر اس متکبر سے جو یوم حساب پہ ایمان نہیں رکھتا اپنے اور تمام رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ اور پھر آپ نے اپنی سواری کو بٹھایا، مخالفین سے فرمایا کہ بتاؤ، کیا تم مجھ سے کسی خون کا بدلہ لینا چاہتے ہو؟ کیا میں نے تمہارا مال کھایا ہے یا کسی کو زخمی کیا ہے جس کا تم مجھ سے بدلہ چکانے آئے ہو؟ لیکن کسی نے جواب نہ دیا۔ اس کے بعد آپ نے پکار کر فرمایا، اے شہس بن ربی، اے حجاز بن الجبر، اے قیس بن اشد، اے زید بن حارث، کیا تم نے مجھے نہیں لکھا تھا کہ پھل پک چکے ہیں اور باغات سرسبز ہیں؟ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں۔ آپ ایک مضبوط فوج کے پاس آئے ہیں۔ انہوں نے کہا، ہم نے کسی کو خط نہیں لکھا۔ آپ نے فرمایا، سبحان اللہ، تم نے یقیناً لکھے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، اے لوگوں، جب تم مجھ سے بیزار ہو تو میرا راستہ چھوڑ دو، میں تم سے کہیں دور چلا جاتا ہوں۔ اس پر قیس بن اشد نے کہا، آپ اپنے قرابت دار یعنی ابن زیاد کا حکم کیوں نہیں مان لیتے؟ وہ آپ کو کوئی گزر نہیں پہنچائے گا اور آپ ہی سے وہی معاملہ کرے گا جو آپ چاہتے ہیں۔ آپ نے جواب دیا کہ تو اپنے بھائی کا بھائی ہی تو ہے۔ جب اہل کوفہ نے حضرت مسلم بن عقیل سے غداری کی تو انہوں نے ایک بڑھیا تو کے گھر پناہ لی۔ اس بڑھیا کے بیٹے بلال نے مقبری کر دی۔ یہ مقبری محمد بن اشد جو کہ قیس بن اشد کا بھائی تھا، اس کی معرفت ہوئی تھی۔ ابن زیاد نے سپاہیوں کے ایک دستے کے ہمراہ محمد بن اشد کو بھیجا تاکہ وہ مسلم بن عقیل کو گرفتار کریں۔ جب امام مسلم نے مردانہ وار مقابلہ کیا اور انہوں نے دیکھا کہ آپ کو گرفتار کرنا آسان نہیں، تو محمد بن اشد نے امام مسلم کو امان دینے کا چکمہ دے کر گرفتار کرایا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انفراز کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح تیرے بھائی نے مسلم بن عقیل کو دھوکے سے گرفتار کرایا تھا، تم اسی طرح مجھے بھی گرفتار کرانا چاہتے ہو۔ کیا تو چاہتا ہے کہ بنو ہاشم تم سے مسلم بن عقیل کے علاوہ کچھ اور مقتولین کا بدلہ بھی طلب کریں؟ نہیں، خدا کی قسم، میں ذلت کے ساتھ اپنے آپ کو حوالے نہ کروں گا اور نہ غلاموں کی طرح اپنے ناکردہ جرم کا اعتراف کروں گا۔ حر کا شوق شہادت۔ جب عمر بن سعد جنگ شروع کرنے کے لیے آگے بڑھا تو حر بن زید نے اس سے کہا، خدا تیرا بھلا کرے، کیا تو واقعی ان سے جنگ کرے گا؟ ابن سعد نے کہا، ہاں، خدا کی قسم، ایسی جنگ کہ جس میں سروں کی بارش ہوگی اور ہاتھ قلم ہو کر زمین پر گریں گے۔ حر نے کہا، ان کی پیش کی ہوئی باتوں میں سے کوئی بات بھی تم لوگوں کو منظور نہیں؟ ابن سعد نے کہا، خدا کی قسم، اگر یہ معاملہ میرے اختیار میں ہوتا تو میں ضرور ایسا ہی کرتا، لیکن کیا کروں، تمہارا امیر نہیں مانتا۔ یہ سن کر حر وہاں سے ہٹ گیا اور نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کرنے کے تصور نے اس کے بدن پر کپ کپی طاری کر دی اور چہرے پر پریشانی کے آثار ظاہر ہوئے۔ اس کے قبیلے کا ایک شخص مہاجر بن اوس کہنے لگا، حر، یہ تمہاری کیا حالت ہے؟ تم پر اس قدر خوف و ہراس کیوں طاری ہے؟ مجھ سے تو جب بھی پوچھا جاتا ہے کہ کوفہ میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے تو میں تمہارے سوا کسی کا نام نہ لیتا۔
اس وقت تمہاری عجیب و حالت دیکھ رہا ہوں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ ہے، اپنی عاقبت سے لڑائی ہے۔ میں اس وقت جنت و دوزخ کے درمیان میں ہوں، مگر میں جنت کو کسی چیز کے بدلے نہیں چھوڑوں گا، چاہے میرے جسم ٹکڑے ٹکڑے کر کے آگ میں جلا دیا جائے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور امام عالی مقام کی خدمت پہنچ گیا۔ عرض کیا، فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری جان آپ پر قربان، میں وہی گناہ گار ہوں جس نے آپ کو واپس جانے سے روکا، راستے میں آپ کے ساتھ ساتھ رہا اور اس جگہ ٹھہرنے پر مجبور کیا۔ قسم ہے اس خدائے پاک کی جس کی سوا کوئی معبود برحق نہیں، میں ہرگز نہیں سمجھتا کہ آپ کی پیش کی ہوئی باتوں پر یہ کسی ایک کو بھی نہیں مانیں گے اور نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی۔ واللہ اگر مجھے معلوم ہوتا یہ لوگ آپ کی بات نہیں قبول کریں گے تو میں ہرگز ان کا ساتھ نہ دیتا۔ اب میں اپنے کیے ہوئے شرمندہ ہوں، خدائے تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور اپنی جان آپ کے قدموں میں قربان کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ کیا اس طرح میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، اللہ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ مبارک ہو، تم دنیا اور آخرت میں خود آزاد ہو، گھوڑے سے اترو۔ عرض کیا، آپ کی مدد کے لیے میرا گھوڑے پر رہنا اترنے سے بہتر ہے، اب میں آخری وقت میں ہی شہید ہو کر گھوڑے سے اتروں گا۔ حضرت نے فرمایا، اچھا تو تمہارا جی چاہے تو وہی کرو، خدائے تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ کوفیوں سے حر کا خطاب۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطا معاف کرانے کے بعد حر فوراً میدان میں آ گیا اور پہلے نرم الفاظ میں کوفیوں سے کہا، اے لوگوں، حسین جو 3 باتیں پیش کرتے ہیں ان میں سے کسی ایک کو تم کیوں نہیں منظور کر لیتے تاکہ خدائے تعالیٰ تم کو اس کے ساتھ جنگ میں مبتلا ہونے سے بچا لے۔ کوفیوں نے کہا، ہمارا سپہ سالار عمر بن سعد موجود ہے، اس سے بات کرو۔ ابن سعد نے کہا، اگر مجھے اختیار ہوتا تو میں ضرور منظور کر لیتا۔ یہ سن کر حر کو غصہ آ گیا اور کہا، اے کوفے والوں، خدائے تعالیٰ تم کو غرق کرے کہ تم نے نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور جب وہ آ گئے تو تم نے انہیں دشمن کے حوالے کر دیا۔ تم کہتے تھے کہ ہم ان پر جان قربان کریں گے اور اب قتل کرنے کے لیے انہی پر حملہ کر رہے ہو۔ ان کو تم نے گرفتار کر لیا، چاروں طرف سے ان کو گھیر لیا، تم نے ان پر خدا کی لمبی چھڑی زمین میں جدھر امان کا راستہ پائیں ادھر جانے سے روک دیا اور اب وہ تمہارے ہاتھ قیدی کی طرح ہو گئے ہیں۔ تم نے ان کو، ان کے اہل حرم کو، ان کے بچوں کو اور ان کے ساتھیوں کو دریا فرات کے اس بہتے پانی سے روک دیا جسے یہودی، نصرانی، مجوسی تک پیتے ہیں، بلکہ کتے اور سور بھی اس میں لوٹتے ہیں۔ تم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی اولاد کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ اگر آج تم اسی وقت توبہ نہیں کرو گے اور اپنے ارادے سے باز نہیں آؤ گے تو قیامت کے دن خدائے تعالیٰ تمہیں بھی پیاس سے تڑپائے گا۔ کوفیوں کے پاس چونکہ اس تقریر کا کوئی جواب نہ آتا اس لیے وہ حر پر تیر برسانے لگے۔ انہوں نے یہ دیکھا تو تقریر بند کر دی۔ چونکہ ابھی باقاعدہ جنگ شروع نہیں ہوئی تھی اس لیے وہ واپس آ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ جنگ کا آغاز۔ حر کے واپس آنے کے بعد عمر بن سعد نے فوج کو آگے بڑھایا اور اپنے غلام زویر کو، جو علم بردار لشکر تھا، آواز دی کہ جھنڈا میرے قریب لاؤ۔ وہ اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ ابن سعد نے کمان میں تیر جوڑ کر حسینی لشکر کی طرف پھینکا اور اپنی فوج کو پکار کر کہا، گواہ رہنا کہ سب سے پہلا تیر میں نے مارا ہے۔ سپہ سالار کے ان الفاظ کو سن کر لشکر میں جوش و خروش پیدا ہو گیا تو وہ بھی تیر برسانے لگے۔ اسی طرح جنگ شروع ہو گئی۔ اب دونوں طرف کے سپاہی نکل نکل کے اپنی بہادری کے جوہر دکھانے لگ گئے۔ امام علی مقام کے 2 جانثار ساتھی حبیب بن مظاہر اور بریر بن حزیر اٹھ کھڑے ہوئے مگر امام علی مقام نے انہیں روک دیا۔ یہ دیکھ کر عبداللہ بن عمیر کلبی، جو اپنی بیوی ام حبیب کے ساتھ امام کی مدد کے لیے آگے آئے تھے، کھڑے ہو گئے اور جنگ کی اجازت طلب کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سر پھیر کر ان پر نگاہ ڈالی کہ جوان قوی ہیکل ہے، فرمایا کہ اگر تمہارا دل چاہتا ہے تو جاؤ۔ یہ تنہا دونوں کے مقابل ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا، تم کون ہو؟ عبداللہ نے اپنا نام و نسب بیان کیا۔ انہوں نے کہا، ہم تمہیں نہیں جانتے، ہمارے مقابلے میں ظہیر بن قیس، حبیب بن مظاہر یا بریر بن حزیر کو آنا چاہیے تھا۔ عبداللہ نے کہا، او فحاشہ کے بیٹے، تم مجھ سے لڑنے میں اپنی بے عزتی سمجھتا ہے؟ یہ کہتے ہوئے یسار پر حملہ کیا اور تلوار کی ایسی ضرب لگائی کہ وہ ایک ہی وار میں ٹھنڈا ہو گیا۔ سالم نے ایک دم جھپٹ کر حملہ کر دیا۔ عبداللہ نے اس کی تلوار کو بائیں ہاتھ پر روکا، انگلیاں کٹ گئیں، مگر دائیں ہاتھ سے اس پر ایسا وار کیا کہ اسے بھی ڈھیر کر دیا اور جوش میں آ کے شعر پڑھنے لگا، جس کا مطلب یہ ہے، اگر مجھے نہیں پہچانتے تو پہچان لو، میں خاندان کلب کا ایک فرزند ہوں، میرے حسب نسب کے لیے اتنا کافی ہے کہ قبیلہ علیم میرا گھرانہ ہے، میں بڑی قوت والا ہوں اور مصیبت کے وقت پست ہمتی سے کام لینے والا نہیں ہوں۔ عبداللہ کی بیوی کو اپنے شوہر کی بہادری دیکھ کر جوش آ گیا اور خیمے کی چوب ہاتھ میں لی اور آگے بڑھ کر کہا، میرے ماں باپ تم پر قربان، نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لڑتے جاؤ۔ وہ اپنی بیوی کے پاس آئے اور چاہا کہ انہیں خیمے میں پہنچا دیں مگر وہ ماننے والی نہیں تھی۔ عبداللہ کے ہاتھ میں تلوار تھی جس میں سے دشمن کا خون ٹپک رہا تھا اور دوسرے ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئی تھیں جس سے لہو بہہ رہا تھا۔ پھر بھی انہوں نے اپنی پوری قوت سے اپنی بیوی کو واپس کرنا چاہا مگر جوش میں بھری ہوئی اس نئی نویلی دلہن نے، جس کی شادی کو 15 دن یا 17 دن ہوئے تھے، اپنے ہاتھ عبداللہ سے چھڑا لیے اور کہا، میں تمہارا ساتھ ہرگز نہیں چھوڑوں گی، تمہارے ساتھ میں جان دوں گی۔ امام علی مقام نے آواز دی، خدائے تعالیٰ تم دونوں کو اہل بیت رسالت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ بی بی تم واپس جاؤ،
اور تمہیں قتال واجب نہیں۔ امام علی مقام کا حکم سن کر واپس آ گئیں۔ وہب بھیپڑے ہوئے شیر کی طرح میدان میں اترا۔ یزیدی فوج میں کھلبلی مچ گئی۔ وہب کی ہیبت اس قدر تھی کہ یزیدی گھبرا کر بولے، اے حسین، تو ہمارے مقابلے خود کیوں نہیں اترتا؟ حسین کے اس سچے غلام نے کہا، سنو کوفیوں، میں حسین کا سچا غلام ہوں۔ میرے ہوتے ہوئے میرے آقا تمہارے سامنے کیوں آئے؟ تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتے تو ان کا کیا کرو گے؟ ایک یزیدی کے 3 بیٹے تھے، وہ باری باری آتے گئے اور جہنم رسید ہوتے گئے۔ پہلا آیا تو اس کو اٹھا کر زمین پر مارا، اس کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئیں۔ دوسری کی کمر پر ہاتھ رکھا اور اسے اٹھا کر پھینکا تو اس کی گردن ٹوٹ گئی۔ تیسرا بھاگنے لگا تو اسے بھی پکڑ کے منہ کے بل دھکا دیا اور اس کے سارے دانت توڑ دیے۔ وہب کی ماں یہ نظارہ دیکھ رہی تھی اور بیوی مسلح پر سجدے میں تھی۔ آخر دشمن نے اجتماعی حملہ کیا۔ وہب کے جسم پر بہت زیادہ تیروں اور نیزوں کے زخم لگے۔ نڈال ہو کے امام علی مقام کے مقدموں میں آ گرا اور وہیں جان دے دی۔ ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ امام علی مقام کے ساتھیوں کی شجاعت و شہادت۔ کوفی لشکر سے یزید بن موکل نکلا۔ امام علی مقام کی طرف سے بریر بن حزیر نے آگے بڑھ کر اس کے سر پہ ایسی ضرب لگائی کہ وہ ڈھیر ہو گیا۔ اتنے میں رضی بریر سے لپٹ گیا اور دونوں میں کشتی ہونے لگ گئی۔ آخر بریر رضی کو گرا کے اس کے سینے پہ سوار ہو گئے۔ رضی چلایا تو کعب نے دوڑ کر بریر کی پیٹھ میں نیزہ مارا اور وہ شہید ہو گئے۔ پھر امام علی مقام کی طرف سے ہر نکلا۔ ان کے مقابلے کے لیے یزید بن سفیان آیا۔ ہر نے ایک ہی وار میں اسے ڈھیر کر دیا۔ ہر کے بعد نفع بن بلال آگے بڑھا۔ ان کے مقابلے مزاحم بن حریث آیا۔ نفع نے اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کافی دیر ایسی ہی انداز سے لڑائی چلتی رہی۔ دونوں طرف سے ایک ایک نوجوان میدان میں آتے رہے، لیکن کوفی کی طرف سے جو بھی آتا بچ کر نہ جاتا۔ یہ حال دیکھ کر عمر بن حجاج چلایا، اے بے وقوف کوفیوں، تمہیں نہیں معلوم کہ تم کن لوگوں سے لڑ رہے ہو؟ یہ سب موت کو جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں ایک ایک کر کے ہرگز نہ جاؤ۔ عمر بن سعد نے اس کی رائے کو پسند کیا۔ پھر عمر بن حجاج نے فوج کے ایک دستے کے ساتھ امام علی مقام کے میمانے پر حملہ کر دیا۔ کچھ دیر جنگ ہوئی جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ایک جانثار ساتھی مسلم بن اوجا شہید ہو گئے۔ اس کے بعد شمر ایک بڑی جماعت کے ساتھ امام علی مقام پر حملہ وار ہوا اور اس حملے کے ساتھ ہی یزیدی لشکر چاروں طرف سے امام کے ساتھیوں پر ٹوٹ پڑا۔ بڑی زبردست جنگ ہوئی۔ امام کے ساتھیوں کے کل 36 سوار تھے، لیکن وہ جدھر بھی رخ کرتے کوفیوں کی صفوں کو دھرم برم کر دیتے تھے، یہاں تک کہ یزیدی لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ ابن سعد نے فوراً 500 تیر اندازوں کو بھیجا۔ انہوں نے پہنچ کر حسینی لشکر پر تیروں کی بارش کر دی، جس سے تمام گھوڑے زخمی ہو کر بیکار ہو گئے۔ لیکن امام کی جانثار ہمت نہ ہارے، گھوڑوں سے اتر پڑے، بڑی بہادری اور بے جگری کے ساتھ لڑتے رہے اور کوفیوں کو چھکے چھڑا دیے۔ ایوب بن مشرا کہتا ہے، خدا کی قسم، ہر بن یزید کے گھوڑے کو میں نے تیر مارا جو اس کے حلق میں اتر گیا اور وہ گر پڑا اور اس کے پیٹ پر سے ہر اس طرح کودا جیسے شیر۔ پھر وہ تلوار کھینچ کر میدان میں آ گیا اور ایک شعر پڑھا جس کا مطلب یہ تھا، اگر تم نے میرے گھوڑے کو بیکار کر دیا تو کیا ہوا؟ میں ہر شیر ببر سے زیادہ بہادر اور شریف ہوں۔ اور وہی ابن مشرا یہ بھی کہتا تھا کہ ہر کی طرح تلوار چلاتے ہوئے میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ جب ظہر کا اول وقت ہو گیا تو امام علی مقام نے فرمایا، کوفیوں سے کہو نماز پڑھنے کی مہلت دیں۔ اس پر بدبخت حسین بن نمیر نے کہا، تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی۔ اس پر حبیب ابن زائر نے جواب دیا، او گدھے، تم سمجھتے ہو کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قبول نہیں ہوگی اور تیری قبول ہوگی؟ یہ سن کر ابن نمیر آگ بگولا ہوا۔ اس نے حبیب پر حملہ کر دیا۔ حبیب نے اپنے آپ کو بچا لیا اور جپٹ کر تلوار سے اس کے گھوڑے کے منہ پر ایسا وار کیا کہ وہ آگے کے دونوں پاؤں اٹھا کر کھڑا ہو گیا اور ابن نمیر اس کی پیٹھ سے نیچے گر گیا۔ لیکن کوفیوں نے حبیب کو گھیر لیا۔ وہ دیر تک بہت بہادری سے لڑتے رہے، لیکن تنہا ایک بڑی جماعت سے مقابلہ کرتے ہوئے جب تھکے تو ایک تمیمی نے آپ پر نیزے سے وار کیا۔ آپ گر گئے۔ ابھی اٹھ ہی رہے تھے کہ ابن نمیر نے آپ پر تلوار ماری۔ آپ پھر گر گئے اور تمیمی نے گھوڑے سے اتر کر آپ کا سر کاٹ لیا۔ حبیب کی شہادت سے امام علی مقام کے دل پر زبردست اثر پڑا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جانوں کو خدا تعالیٰ کے سپرد کیا۔ ہر نے جب آپ کو رنجیدہ دیکھا تو رجس پڑھتے ہوئے میدان سے نکلا۔ ساتھ زہیر بن قیس بھی تھے۔ دونوں نے لڑائی کی۔ ان میں سے ایک حملہ کرتا اور جب دشمنوں میں سے گر جاتا تو دوسرا حملہ کر کے اسے بچاتا۔ اس طرح دیر تک یہ دونوں شمشیر زنی کرتے رہے۔ آخر میں بہت بڑی فوج نے ہر کو گھیر لیا اور وہ شہید ہو گئے۔ اب زہیر تنہا رہ گئے اور دیر تک دشمنوں کا مقابلہ کیا، پھر تلوار چلاتے ہوئے وہ بھی شہید ہو گئے۔ ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ ہاشمی نوجوان کی بے مثال بہادری اور شہادت۔ کربلا میں امام علی مقام کے ساتھیوں کی وفاداری کا یہ بھی بہت بڑا کارنامہ رہا کہ جب تک ان میں سے ایک بھی باقی رہا تو امام علی مقام کے بھائی، بیٹے، بھتیجے وغیرہ بھی اس سے کسی بھی بنی ہاشم کو لڑنے کے لیے انہوں نے میدان میں نہ جانے دیا، بلکہ ان میں سے کسی ایک کو بھی غزن نہیں پہنچنے دیا۔ حالانکہ اس دوران میں کوفیوں کی طرف سے زبردست تیروں کی بارش بھی ہوئی، مگر اس کے باوجود ایک بھی زخم ہاشمی نوجوان بچے کو لگنے کا تاریخ میں کہیں پتہ نہیں چلتا۔ ان سب کی شہادت کے بعد اسد اللہ الغالب کے شیروں، فاطمۃ الزہرا کے دلاروں،
سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں کے لڑنے کی باری آئی تو ان کے میدان میں آتے ہی بڑے بڑے بہادروں کے دل سینوں میں لرزنے لگ گئے اور ان کی تلواروں کے حملوں سے سخت دل بہادر بھی چیخ اٹھے۔ انہوں نے ضرب حرب کی وہ جوڑ دکھائے کہ دشمنوں کے خون سے پوری زمین کربلا رنگین ہو گئی، اور کوفیوں کو ماننا پڑا کہ اگر ان لوگوں پر 3 دن پہلے پانی بند نہ کیا جاتا تو ہاشمی خاندان کا ایک ایک نوجوان پورے لشکر کو تباہ و برباد کر دیتا۔ خیموں میں آتش زدگی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خیموں کو اس طرح باندھا تھا کہ کوفی ایک رخ کے سوا کسی طرف سے حملہ نہیں کر سکتے تھے۔ ابن سعد نے اس خیال کے تحت کہ ہر طرف سے حملہ کیا جا سکے حکم دیا کہ خیموں اکھاڑ دیے جائیں۔ کوفی جب خیموں اکھاڑنے کے لیے آگے بڑھے، امام علی مقام کے کچھ جانثار خیموں کے اندر آ گئے اور خیموں کی طرف آنے والے اکھاڑنے والوں کو اور لوٹ مار کرنے والوں کو تلوار اور تیروں سے ہلاک کرنا شروع کر دیا۔ ابن سعد نے جب اپنے ساتھیوں کی ہلاکت اور ناکامی دیکھی تو حکم دیا کہ خیموں کو جلا دیا جائے۔ چنانچہ خیموں کو آگ لگا دی گئی اور وہ جلنے لگ گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو فرمایا کہ ان خیموں کو جلانے دو، تب بھی وہ چاروں طرف سے حملہ نہیں کر سکیں گے کیونکہ پہلے خیمے حائل تھے، اب آگ حائل ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ یزیدی لشکر آگ کے حائل ہونے کی وجہ سے پشت سے حملہ نہ کر سکا۔ شمر نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے خیمے میں، جو کہ دوسرے خیموں سے ذرا الگ تھا اور جس میں خواتین اور بچے تھے، نیزہ مارا اور ساتھیوں سے کہا اس خیمے کو آگ لگا دو اور جو اس خیمے میں موجود ہیں ان کو بھی جلا دو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا تو پکار کر کہا، او زئی الجوش کے بیٹے، تو میرے اہل بیت کو آگ میں جلانا چاہتا ہے، خدا تمہیں آگ میں جلائے۔ شمر کے ساتھی میں حمید بن مسلم نے شمر کو روکا اور غیرت دلائی کہ تیرے جیسے بہادروں کا عورتوں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا نہایت شرمناک ہے۔ خدا کی قسم تمہارا مردوں کو قتل کر دینا بھی تمہارے امیر کو خوش کرنے کے لیے کافی ہے۔ مگر شمر نہ مانا اور پھر جب اسے شیخ بن ربی نے روکا تو وہ اپنی ارادہ سے باز نہ آیا۔ اولاد عقیل کی شہادت۔ حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل نے امام علی مقام سے رائے حق میں سر کٹانے کی اجازت طلب کی۔ آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا، بیٹا میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ ابھی تمہارے باپ کی جدائی کا داغ میرے دل سے نہیں مٹا۔ غرض کیا میں اپنے باپ کے پاس جانے کے لیے بے قرار ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا شوق و شہادت دیکھ کر ان کو اجازت دے دی۔ ہاشمی نوجوان نے میدان میں آ کر مقابلے کے لیے پکارا۔ کوفی لشکر سے قدامہ بن اسد، جو بڑا بہادر سمجھا جاتا تھا، آپ سے لڑنے کے لیے آیا۔ تھوڑی دیر تک دونوں میں تلوار چلتی رہی۔ آخر عبید اللہ نے تلوار کا ایسا وار کیا کہ وہ کھیرے کی طرح کٹ کے زمین پہ گر پڑا۔ پھر کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ تنہا آپ کے مقابلے میں آتا۔ آپ شیر ببر کی طرح ان پر عملہ وار ہوئے، صفوں کو دھرم بھرم کرتے ہوئے گھستے چلے گئے، بہت سو کو زخمی کیا اور کئی کو جہنم میں پہنچایا۔ آخر نوفل بن مزاحم حمیری نے آپ کو نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ حضرت جعفر بن عقیل اپنے بھتیجے حضرت عبداللہ بن مسلم کی شہادت کے بعد اشبار آنکھوں کے ساتھ میدان میں آئے اور یہ رجس پڑی کہ میں مکے کا رہنے والا ہوں، ہاشمی نسل اور غالب گھرانے کا ہوں، بے شک ہم سارے قبیلوں کے سردار ہیں اور حسین تمام لوگوں میں سب سے زیادہ پاکیزہ ہیں۔ پھر آپ نے لڑنا شروع کیا، بہادری کے ایسے جوہر دکھائے کہ بہت سے یزیدوں کو جہنم رسید کیا، وہ خاک میں ملا دیا۔ دشمن جب ان کا مقابلہ تلواروں سے نہ کر سکے تو چاروں طرف سے گھیر کر تیروں کی بارش شروع کر دی۔ آخر عبداللہ بن عزرا کی تیر سے شہید ہو کر آپ وحشت بری میں جا پہنچے۔ حضرت عبد الرحمن عقیل اپنے بھائی کو خون میں لت پت دیکھ کر بے چین ہو گئے۔ وہ بھوکے شیر کی طرح کوفیوں پہ چپٹ پڑے، صفوں کو دھرم بھرم کر دیا اور دشمنوں کے میدان کو خون سے لالہ بنا دیا۔ آخر عثمان بن خالد جہنی اور بشیر بن سعود ہمدانی نے مل کر آپ کو شہید کر دیا۔ دونوں بھائیوں کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن عقیل شیر ببر کی طرح میدان میں کود پڑے اور شمشیر زنی کی جو جوڑ دکھائے کہ جو بڑے بڑے بہادروں کے دانت کھٹے کر دیے اور بہت سے کوفیوں کو جہنم میں بچا دیا۔ آخر میں عثمان بن خالد جہنی اور بشیر بن سعود ہمدانی کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ فرزندان علی کی شہادت۔ اولاد حضرت عقیل کی شہادت کے بعد حضرت علی مشکل کشا کی فرزندوں کی باری آئی۔ حضرت محمد بن علی، جو اسما بنت خسیمہ کے وطن سے تھے، امام علی مقام سے اجازت لے کے میدان میں آئے، اپنی بہادری کی جوہر دکھائے اور بہت سے دشمنوں کو قتل کیا۔ آخر قبیلہ بنی ابان کے ایک آدمی نے آپ کو زخمی کیا اور جب آپ زمین پہ گر پڑے تو آپ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ اب حضرت عثمان بن علی، حضرت عبداللہ بن علی اور حضرت جعفر بن علی کھڑے ہو گئے۔ حضرت علی کے تینوں فرزند ام النبیین کی وطن سے تھے۔ امام علی مقام کے ایسے وفادار جانثار تھے کہ جب شمر عبید اللہ ابن زیاد کا خط لے کر کربلا کی طرف روانہ ہو رہا تھا تو عبید اللہ بن ابی محل، جو ام النبیین کا بھتیجا تھا، اس نے ابن زیاد سے کہا، ہمارے خاندان کی ایک لڑکی کی فرزند امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں، آپ ان کے لیے امان نامہ لکھ دیجیے۔ ابن زیاد نے ام النبیین کی چاروں فرزند حضرت عباس اور تینوں حضرات کی امان نامہ لے کر ان تینوں حضرات کے پاس پہنچا اور کہا کہ آپ کے ماموزاد بھائی نے آپ کے لیے ابن زیاد سے امان نامہ لکھ کر بھیجا ہے۔ ان چاروں غیرت والے بہادر نوجوانوں نے بیک زبان کہا، ہمارے بھائی کو ہماری طرف سے سلام کہہ دینا اور کہنا کہ ہم کو ابن زیاد کی امان کی ضرورت نہیں، خدا تعالیٰ کی امان ہمارے لیے کافی ہے۔ شمر ذل الجوش
ام النبیین کی خاندان کا ہی آدمی تھا۔ ابن زیاد کے خط عمر بن سعد تک پہنچانے کے بعد اس نے بھی جماعت حسینی کی طرف کھڑے ہو کر آواز دی کہ ہمارے بہن کے بیٹے کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا ہم سے کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ تم لوگوں کے لیے امان ہے۔ ان نوجوانوں نے جواب دیا خدا کی پھٹکار ہو تجھ پر اور تیری امان پر، اور تیری امان ہمارے لیے اور ہمارے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ تینوں بھائی ایک ایک کر کے میدان میں جاتے ہیں اور ہر ایک سینکڑوں کوفیوں پر بھاری ہوتا ہے۔ حیدری طاقت سے یزیدی لشکروں کی صفوں کو دھرم برہم کر دیتے ہیں اور آخرکار بہت سے یزیدوں کو قتل اور زخمی کرنے کے بعد فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کر دیتے ہیں۔ ان اللہ و ان اللہ راجعون۔ شہادت حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب اہل بیت نبوت کے افراد کے علاوہ باقی افراد ایک ایک کر کے شہادت کا جام نوش کر گئے تو بنی ہاشم اور خاندان نبوت میں سے سب سے پہلے امام علی مقام کے سامنے آپ کے لگتے جگر نور و نظر شبیہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی اکبر کھڑے ہوئے اور میدان جنگ میں جانے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے ایک محبت بھری نگاہ اپنے فرزند پر ڈالی اور فرمایا بیٹے میں تمہیں کس بات کی اجازت دوں؟ کیا تیروں سے چھننے ہونے اور تلواروں سے کٹنے کی اجازت دوں؟ کیا میں تمہیں خاک خون میں غلطہ ہونے کی اجازت دوں؟ بیٹے تم نہ جاؤ، میں جاتا ہوں، یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، مجھے شہید کرنے کے بعد پھر یہ کسی کو کچھ نہیں کہیں گے۔ علی اکبر نے عرض کیا بابا جان میں آپ کے پاس زندہ رہنا نہیں چاہتا، بحشت بری میں نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دیں۔ لاڈلا بیٹا جس کی کبھی کوئی خواہش ایسی نہ تھی جو پوری نہ کی ہو، مگر آج تو یہی گردن کٹانے اور خاک خون میں لوٹنے کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ اجازت تو دوں کس طرح، اور نہ دوں تو کیسے روکوں؟ جب بیٹے کا اصرار بڑھا تو عالی مقام کو اجازت دینی ہی پڑی۔ حضرت علی اکبر میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار ہوئے تو امام نے خود اپنے بیٹے کو گھوڑے پر سوار کیا، اسلحہ اپنے دستے مبارک سے لگایا، فولادی ٹوپی اپنے ہاتھ سے سر پر رکھی، کمر پر پٹکا باندھا، تلوار حمائل کی اور نیزہ اپنے دست اقدس سے ان کے ہاتھ میں دیا۔ بیٹے نے اپنے بابا جان اور خیمے میں کھڑی ہوئی دکھی بیویوں کو سلام کیا اور میدان جنگ کی طرف چل پڑے۔ 18 سال کا یہ حسین نوجوان جس کا چہرہ آقائے دو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا کا خطبہ پڑھ رہا تھا اور جس کا روئے تابان حبیب کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہ زیبا کی یاد دلا رہا تھا، میدان کارساز میں پہنچ گیا۔ اسد اہلی شہر نے دشمنوں کی صف کی طرف نظر کی، ذوالفقار حیدری چمکائی اور یہ رجس پڑھنا شروع کیا، اے یزید جان لو کہ میں علی اکبر ہوں، میرے باپ کا نام حسین ہے جو فاتح خیبر علی حیدر کے نور نظر ہیں، اور کان کھول کر سن لو ہم اہل بیت رسالت ہیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں ہم سے زیادہ کوئی قریبی نہیں، خدا کی قسم ابن زیاد ہم پر حکومت نہ کر سکے گا، تم دیکھو گے آج میں اپنے باپ کا کیسے دفاع کرتا ہوں۔ شہزادہ علی وقار نے جس وقت یہ رجس پڑھی تو لگا کہ میدان کربلا کا ایک ایک چپا اور ریگستان کوفہ کا ایک ایک ذرہ کانپ گیا، پر یزیدی فوج کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت تھے، انہوں نے کوئی اثر نہ لیا۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا اے ظالمو اگر تم اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے ہو تو جو شخص تم میں سے بہادر ہے اسے میدان میں بھیجو، اور اسد اللہ دیکھنا ہو تو میرے مقابلے میں آؤ۔ مگر کس کی ہمت تھی کہ آگے بڑھتا اور کس کے دل میں تاپ تھی کہ تنہا اس شیر کے آگے آتا؟ جب بار بار کے للکار کے باوجود کوئی مقابلے میں نہیں آیا تو آپ نے خود ہی آگے بڑھ کر دشمنوں پر حملہ کر دیا، جس طرف کا رخ کیا یزیدی لشکر پھٹتا چلا گیا اور ایک ہی بار میں کئی نوجوان کو گرا دیا، کبھی لشکر کے میمانے پر لپک کے تو اسے منتشر کر دیا، اور کبھی پلٹ کر فوج کے محصارہ پہ جھپٹے تو اس کے صفوں کو دھرم برہم کر دیا، اور کبھی قلب لشکر میں غوطہ لگا کر شمشیر زنی کی وہ جوڑ دکھائے کہ کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ ہر طرف شور برپا ہو گیا، بڑے بڑے سرما ہمت ہار گئے اور بڑے بڑے بہادروں کے حوصلے پست ہو گئے۔ ہاشمی شیر کا حملہ نہ تھا بلکہ قہر الہی کا ایک عذاب عظیم تھا جو یزیدوں پر نازل ہو گیا تھا، اگرچہ جسم پر 20 زخم لگے تھے مگر لڑائی سے ہاتھ نہ روکا۔ لڑتے لڑتے جب پیاس کی شدت نے نڈال کر دیا تو پانی کا ایک گھونٹ بھر کے دوبارہ تازہ دم ہونے کے لیے آئے اور عرض کیا ابا جان اگر پانی کا ایک گھونٹ مل جائے تو پھر تازہ دم ہو کر حملہ کروں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیٹے جان پانی تو میسر نہیں ہے لیکن میں اپنی سوکھی ہوئی زبان تیرے منہ میں ڈال سکتا ہوں۔ حضرت علی اکبر نے امام حسین کی سوکھی ہوئی زبان چوسی اور پھر میدان میں جا پہنچے اور پکارا ہے کوئی جو میرے سامنے آئے۔ عمر بن سعد نے طارق بن شہز پہلوان سے کہا بڑے شرم کی بات ہے، ایک نوجوان اکیلا میدان میں ہے اور تم ہزاروں کی تعداد میں ہو۔ اس نے پہلی دفعہ للکارا اور جب تم میں سے کوئی نہ گیا تو وہ خود آگے بڑھ کر آیا اور حملہ کیا، تمہاری صفوں کو دھرم برہم کر دیا، بھوکا ہے پیاسا ہے اور دھوپ میں لڑتے لڑتے تھک گیا ہے، اس حال میں بھی وہ تم کو للکار رہا ہے مگر تم میں سے کوئی اس کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا۔ شرم کرو اپنی دعوے شجاعت پر، اگر خیرت ہو تو میدان میں پہنچ کر اس کا مقابلہ کر اور سر کاٹ کے لے آ۔ تم نے یہ کام سر انجام دیا تو میں وعدہ کرتا ہوں عبداللہ بن زیاد سے تمہیں موصول کی گورنری لے دوں گا۔ طارق بدبخت گورنری کے لالچ میں فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہانے کو لیے کود پڑا اور سامنے پہنچتی ہی شبیہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نیزے سے حملہ کر دیا، مگر ہاشمی شیر نے کمال
ہنرمندی سے اس کے وار کو بیکار کرتے ہوئے اسے سینے پہ نیزے سے ایسے وار کیے کہ نیزہ اس کی پیٹ سے نکل گیا اور وہ گھوڑے سے گر گیا۔ شہزادے نے اس کو رون ڈالا۔ طارق کے بیٹے عمر بن طارق نے جب اپنے باپ کو اس طرح قتل ہوتے دیکھا تو وہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور دوڑ کر علی اکبر پر حملہ کر دیا۔ شہزادے نے ایک ہی وار سے اس کا کام تمام کر دیا۔ اب طارق کا دوسرا بیٹا طلحہ بن طارق اپنے بھائی کے بدلے لینے کے لیے شہزادے پر ٹوٹ پڑا، مگر علی اکبر نے جلد ہی اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ شہزادے کی ہیبت سے پورا یزیدی لشکر تھر تھرا گیا۔ ابن سعد نے ایک مشہور بہادر مرثا بن غالب کو مقابلے کے لیے بھیجا۔ وہ نیزہ تان کا حملہ کرنا ہی چاہتا تھا کہ آپ نے اس کے نیزے کو تلوار سے قلم کر دیا اور پھر اس کے سر پہ ایسی تلوار ماری کہ وہ ٹکڑے ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اب کسی کی ہمت نہ تھی کہ وہ ہاشمی شیر کے مقابلے میں آتا۔ آخر ابن سعد نے محکم بن طفیل کو ہزاروں سواروں کے ساتھ ایک بار حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ ان بدبختوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور حملہ کرنا شروع کر دیا۔ آپ بھی برابر جوابی حملہ کرتے رہے، مگر نیزہ اور تلواروں کی لگاتار ضربوں سے آپ کا تن نازنین زخموں سے چور ہو گیا۔ ایک نیزہ آپ کے سینے اقدس میں پیوست ہو گیا۔ حضرت علی اکبر نے گھوڑے کے ذہن سے گرتے ہوئے آواز دی، ابا جان مجھے سنبھالیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ساختہ دوڑ پڑے۔ اپنے پیارے بیٹے کے پاس پہنچتے ہیں تو علی اکبر نے عجیب انداز میں باپ کو تکتے ہوئے عرض کی، ابا جان اگر آپ یہ نیزے کا پھل جسم سے نکال دیں تو میں ایک بار پھر میدان میں جانے کو تیار ہوں۔ آپ کا بیٹا کثرت سے زخم کھائے ہونے کے باوجود ہمت ہارنے والا نہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے نوجوان بیٹے کو، جو کہ حسن و جمال، رنائی اور زیبائی کا پیکر ہے، کو اپنے گود میں لے لیا۔ دیکھا تو ناز و پلہ بیٹا سر سے پاؤں تک زخموں سے چور ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ہمت کر کے نیزے کا پھل علی اکبر کے جسم سے نکالا تو خون کا فوارہ ابل پڑا اور لالے بیٹی کی روح باپ کے سامنے ہی کفس انصری سے پرواز کر گئی۔ ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ اس واقعے کے وقت امام عالی مقام کی عمر شریف 56 برس 5 ماہ اور 5 دن تھی۔ اس وقت تک آپ کے سر اور ریش مبارک کا ایک بھی بال سفید نہ تھا۔ اپنے ہاتھوں جوان بیٹی کی ایسی پردرد شہادت دیکھنا اس قدر المناک ثابت ہوا کہ میدان جنگ سے خیموں تک لاش اٹھا کر لانے کے اس مختصر وقفے میں آپ کے سر اور ریش مبارک کے بال سفید ہو چکے تھے۔ شہادت حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہاشمی خاندان کے ایک مہکتے ہوئے پھول حضرت قاسم، جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں، ان کی عمر 19 سال ہے اور ان کی شادی کے لیے رشتہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت بی بی سکینہ سے طے ہو چکا تھا۔ وہ آپ کی خدمت میں کھڑے دست بدست رائے حق میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے اجازت طلب کر رہے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بیٹا تم میری بھائی حسن مصطفی رضی اللہ تعالیٰ کی یادگار ہو، میں کس طرح تمہیں تیروں سے چھننے ہونے اور تلواروں سے کٹنے کی اجازت دے دوں؟ عرض کیا، چچا جان مجھے دشمنوں سے لڑنے کی اجازت ضرور دیجیے اور مجھے اپنے اوپر قربان ہونے کی سعادت سے محروم نہ کیجیے۔ جب حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ نے بہت اصرار کیا تو پاک کے امام نے روتے ہوئے انہیں اپنے سینے سے لگایا اور رخصت کر دیا۔ دشمن کا ایک سپاہی حمید بن مسلم یزیدی لشکر میں تھا۔ اس کا بیان ہے کہ جب حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں آئے تو معلوم ہوا جیسے چاند کا ایک ٹکڑا سامنے نمودار ہو گیا ہو۔ آپ کی جسم پر ذرہ بھی نہ تھی، بلکہ صرف ایک پیراہن پہنے ہوئے شوق شہادت کی جوش میں میدان میں آ گئے اور یزیدی لشکر سے فرمایا، اے دین کی دشمنوں، میں قاسم بن حسن بن علی ہوں، جسے میرے مقابلے میں بھیجنا ہو بھیجو۔ عمر بن سعد نے ملک شام کے ایک نامی گرامی پہلوان ارزق سے کہا، تم اس کے مقابلے میں جاؤ۔ اس نے کہا، میں ہرگز نہیں جا سکتا ہوں، بچے کے مقابلے میں جانا ہماری توہین ہے۔ ابن سعد نے کہا، تم اس سے بچہ نہ جانو، یہ حسن کا بیٹا اور فاتح خیبر کا پوتا ہے، اس کا مقابلہ آسان نہیں ہے۔ اس نے کہا، کچھ بھی ہو میں ایسے بچے کے مقابلے میں نہیں جا سکتا، البتہ میرے ہاں 4 بیٹے موجود ہیں، میں ان میں سے ایک کو بھیج دیتا ہوں، ابھی 1 منٹ میں اس کا سر کاٹ کے لے آئیں گے۔ ارزق کا بڑا بیٹا زہر میں بوجھی ہوئی قیمتی تلوار چمکاتا ہوا اور بادل کی طرح غراتا ہوا میدان میں آیا اور پہنچتے ہی حضرت قاسم پر وار کیا۔ آپ نے اس کے وار سے بچ کر ایسی تلوار ماری، اس کی تلوار کٹ گئی۔ اب ارزق کا دوسرا بیٹا اپنے بھائی کو خاک خون میں تڑپتا دیکھ کر غصے میں پھپڑا ہوا سامنے آیا۔ آپ نے پہلے ہی وار میں نیزہ مار کر اسے بھی جہنم میں پہنچا دیا۔ اب تیسرا بھائی غیظ و غضب میں بھپڑا ہوا آگے بڑھا اور گالیاں بکنے لگا۔ آپ نے فرمایا، ہم گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں دیتے، یہ اہل نبوت کی شان کے خلاف ہے، البتہ ہم تجھے تیرے بھائیوں کے پاس ابھی جہنم میں پہنچا دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے آپ نے اسے بھی کھیرے کی طرح کاٹ کر 2 ٹکڑے کر دیا۔ اب ارزق کا چوتھا بیٹا شیر کی طرح غراتا ہوا حضرت قاسم پہ حملہ وار ہوا۔ آپ نے اس کے وار کو بیکار کر دیا اور اسے کندھے پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ وہ منہ کے بل زمین پہ آ گرا۔ پھر وہ پوری طاقت کے ساتھ اٹھنا ہی چاہتا تھا کہ آپ نے اس کے سر کو جسم سے الگ کر دیا۔ جب ہاشمی بہادر نے صرف چند منٹوں میں ارزق کے چاروں بیٹوں کو موت کے گھاٹ اتار کے اس کے سارے غرور کو خاک میں ملا دیا، وہ غصے سے کانپنے لگا اور جن کے مقابلے میں نہیں آنا چاہتا تھا اور اپنی توہین سمجھتا تھا، اب ان سے لڑنے کے لیے بیقرار ہو گیا۔ ہاتھی کی طرح چنگاڑا اور شیر کی طرح دہاڑا، میدان میں آ کر حضرت قاسم کو للکارا کہ اے لڑکے تیار ہو جا، موت تمہارے سر پہ آ گئی ہے۔
آپ نے فرمایا ارزق ہوش کا دعویٰ کر، تو اوروں کے لیے دہشت کا پہاڑ ہوگا، ابھی تو نے ہاشمی بہادروں کو نہیں دیکھا، ہماری رگوں میں شیر خدا کا خون ہے، تو ہمارے نزدیک مچھر اور مکھی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ ارزق یہ تانا سن کر اور بھی آگ بگولا ہو گیا اور حضرت قاسم پر نیزے سے حملہ کیا۔ آپ نے اس کے وار کو بیکار کر دیا، پھر آپ نے بھی نیزے سے وار کیا جو خالی گیا۔ اس طرح دونوں طرف سے کچھ دیر نیزہ بازی ہوئی۔ اس کے بعد ارزق نے تلوار کھینچی تو آپ نے بھی تلوار نکال لی۔ تو اس نے جب آپ کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کی تلوار دیکھی تو کہا، یہ تلوار تو ہمارے لڑکے کی ہے، تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ آپ نے ہنس کر فرمایا کہ تیرا بیٹا مجھے یادگار کے طور پہ تلوار اس لیے دے گیا ہے تاکہ میں تجھے اسی سے موت کی کھاٹ اتار کر تیرے بیٹوں کے پاس پہنچا دوں۔ یہ سن کر ارزق غصے سے بھپڑ گیا اور حضرت قاسم پہ حملہ کرنا چاہتا ہی تھا کہ آپ نے فرمایا، ارزق ہم تو تجھے نہایت تجربہ کار بہادر سمجھتے تھے، لیکن تو تو اناڑی ہے، گھوڑے کی ذہن کھنسنے کا بھی سلیقہ نہیں رکھتا۔ آپ کی اس طرح فرمانے پر جب وہ جھک کر اپنے گھوڑوں کی ذہن دیکھنے لگا تو اسی وقت آپ نے تلوار کا ایسا بھرپور وار کیا کہ وہ دو ٹکڑے ہو کر زمین پر آ گرا۔ حضرت قاسم ارزق کے گھوڑے پر سوار ہو گئے اور خیمے کی طرف آ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت عرض کیا، پیاس پیاس چچا جان، اگر تھوڑا سا پانی پینے کو مل جائے تو ابھی ہم اس سب کو موت کے گھاٹ اتار دیں۔ امام علی مقام نے فرمایا، بیٹا تھوڑی دیر اور صبر کرو، ان قریب تم نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پی کر سیراب ہو جاؤ گے، اس کے بعد تمہیں کبھی پیاس نہیں پھنسائے گی۔ حضرت قاسم پھر میدان کی طرف پلٹ پڑے۔ ابن سعد نے کہا، اس نوجوان نے ہمارے کئی نامی گرامی پہلوانوں کو قتل کر دیا ہے، لہٰذا اب اس کے مقابلے میں تنہا نہ جاؤ، اسے چاروں طرف سے گھیر کے قتل کر دو۔ دشمنوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور گمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ آپ کے جسم پہ 27 زخم آئے۔ آخر میں شیخ بن سعد نے آپ کے سینے پر ایسا نیزہ مارا کہ آپ گھوڑے سے گر پڑے اور پکارا کہ اے چچا جان میری خبر گیری فرمائیے۔ امام حسین اپنے بھتیجے کی دردناک آواز سن کر دوڑ پڑے، دیکھے کہ جسم ناظرین زخموں سے چور ہے۔ آپ نے اس کا سر اپنے گود میں رکھ لیا اور چہرہ انور سے گرد و غبار صاف کرنے لگ گئے۔ اتنے میں حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ نے آنکھیں کھول دیں اور اپنا سر امام حسین کی گود میں پا کر مسکرائے اور پھر آپ کی روح پرواز کر گئی۔ راوی کہتا ہے، جب امام علی مقام نے حضرت قاسم کو اٹھا کر لے جا رہے تھے تو آپ کے پاؤں زمین سے رگڑ رہے تھے اور مجھے ابھی بھی ان کے پاؤں کے زمین پر گھسٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں نے اس لڑکی کے بارے میں پوچھا تو مجھے بتایا گیا یہ قاسم بن حسن بن علی ہیں اور وہ محمد کی شہادت۔ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ نے امام علی مقام سے درخواست کی کہ میرے دونوں بیٹوں کو بھی میدان میں جانے کی اجازت دیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا کیونکہ ان دونوں کی عمر ابھی 9-10 سال ہی تھی۔ پھر حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دونوں شہزادوں نے منت کی اور اجازت کی درخواست کی کہ ہمیں اجازت دیں۔ امام علی مقام نے فرمایا، اپنے ارادے سے باز آ جاؤ۔ اس پر اون محمد نے التجا کی کہ ہماری کم عمری پر نہ جائیے، ہماری رگوں میں بھی شیر خدا کا خون ہے، ہم بھی میدان جنگ میں لڑ کر دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دونوں بچوں کی دلانہ گفتگو سن کر حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، میری طرف سے اجازت ہے۔ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ نے خوش ہو گئی اور انہوں نے اپنے دونوں بچوں کو نصیحت کی کہ یاد رکھو، اگر تم سے پوچھا جائے کہ تم کون ہو تو یہ ہرگز مت کہنا کہ تم زینب کے بیٹے ہو، کہنے کہ ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، اور دونوں کو میدان جنگ میں روانہ کر دیا۔ جب عمر بن سعد نے دونوں کو دیکھا تو دیکھتے ہی پکارا، میں یہ تو جانتا ہوں کہ تم زینب کے بیٹے اور امام حسین کے بھتیجے ہو، مگر مجھے تمہاری بھولی صورت دیکھ کر رحم آ گیا ہے، ادھر آؤ، میری طرف آ جاؤ، یہاں تمہیں پانی بھی اور کھانا بھی ملے گا اور انعام بھی۔ عمر بن سعد کی اس بات سے اون و محمد تڑپ اٹھے اور جواب دیا کہ او ظالم، ہم نہ زینب کے بیٹے ہیں اور نہ حسین کے بھتیجے، ہم تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں اور ہم تمہارے لالچ میں آنے والے نہیں، ہم اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اور پھر اون و محمد کی نعروں سے زمین کربلا ہل گئی۔ اون نے دائیں طرف سے اور محمد نے بائیں طرف سے حملہ کیا، ان کی تلواریں چمکی اور نیزے ہوا میں لہرے اور دشمن حیران رہ گئے۔ ان دو بچوں نے میدان جنگ میں بہادری کے ایسے جوہر دکھائے جو اپنی مثال آپ ہیں۔ عمر بن سعد نے کمسن بچوں کو جب ایسی بہادری سے جنگ لڑتے دیکھا تو چلا اٹھا اور کہا، یہ 9-10 سال کے بچے جو 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، انہیں تم لوگ ابھی تک قتل نہیں کر سکے۔ تو سب نے مل کر تیروں اور تلواروں کی بوچھار کر دی۔ چھوٹے بھائی کے سینے پہ تیر لگا تو بڑا بھائی جھک کر نکالنے لگا تو دشمن نے تلوار سے وار کر دیا اور دونوں بھائی اکٹھے ہی جاوے شہادت نوش فرما گئے۔ ان اللہ و ان اللہ راجعون۔ اب وہ وقت آ گیا کہ امام علی مقام کے علمدار حضرت عباس بن علی امام پاک سے میدان جنگ میں جانے کی اجازت طلب کر رہے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ بھائی جان، پیارے بھائی بھانجے تو بھوکے پیاسے جام شہادت نوش کر گئے، مگر اب ننھے ننھے شیرخوار بچوں کا پیاس سے تڑپنا اور ان کا بلکنا مجھ سے نہیں دیکھا جاتا۔ مجھے اجازت دیجیے کہ میں جا کر فراز سے ایک مشکیزہ پانی لے آؤں اور ان پیاسوں کو پلاؤں۔ امام علی مقام کی آنکھیں اشبار ہو گئی۔ فرمایا، بھائی عباس، تم ہی میرے علمدار ہو،
اگر تم پانی لانے میں شہید ہو گئے تو میرا علم کون اٹھائے گا اور میرے زخمی دل پر مرہم کون لگائے گا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، میری جان آپ پر قربان، مجھے پانی لانے کی اجازت ضرور دیجیے کہ اب ننھے بچوں کی تکلیف میری قوت برداشت سے باہر ہے۔ بس اب آخری تمنا یہی ہے کہ ساقی کوثر کی جگر پاروں کو چند گھونٹ پانی پلا کر میں بھی آپ کے لیے قربان ہو کر اپنے بھائیوں کے پاس پہنچ جاؤں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب حضرت عباس کی طرف سے بہت اصرار دیکھا تو انہیں سینے سے لگایا اور اشک بار آنکھوں سے انہیں اجازت دے دی۔ وہ ایک مشکیزہ کندھے پر لٹکا کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور فرار کی طرف روانہ ہوئے۔ یزیدی فوج نے جب حضرت عباس کو فرار کی طرف جاتے دیکھا تو روک دیا۔ آپ نے فرمایا، اے کوفیو، خدائے تعالیٰ سے ڈرو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شرماؤ۔ افسوس سدا افسوس، تم لوگوں نے بے شمار خطوط بھیج کر نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اور جب وہ سفر کی مشکلیں اٹھا کر تمہاری زمین پر جلوہ افروز ہوئے تو ان کے ساتھ بے وفائی کی، دشمنوں سے مل کر ان کے تمام رفقائے عزیز و اقارب کو شہید کر دیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایک ایک بوند پانی کے لیے ترسا رہے ہو۔ سوچو قیامت کے دن ان کے نانا جان نبی محترم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کوفیوں نے جواب دیا کہ اگر ساری دنیا بھی پانی ہو جائے تب بھی ہم تمہیں پانی کا ایک قطرہ نہیں لینے دیں گے جب تک حسین یزید کی بیعت نہ کر لیں۔ ظالموں کو یہ جواب سن کر آپ کو جلال آ گیا۔ فرمایا، حسین سر کٹا سکتے ہیں پر باطل کے سامنے جھک نہیں سکتے۔ پھر حضرت عباس شیر کی طرح ان پر چپٹ پڑے اور اپنی تلوار دھواں دھار چلانے لگے، یہاں تک کہ بہت سے دشمنوں کو موت کی نیند سلاتے ہوئے فرات تک پہنچ گئے۔ پانی کے کنارے والی فوج نے جب آپ کو دیکھا تو آہنی دیوار بن گئے، مگر شیر خدا کے شیر مرتے کٹتے دشمنوں کی صفوں کو چیرتے پھاڑتے ہوئے آگے بڑھے اور گھوڑے کو فرات میں داخل کر دیا۔ مشکیزہ بھرا اور ایک چلو ہاتھ میں لے کر پینا چاہا۔ ننھے بچے کا پیاس سے بلکنا اور تڑپنا یاد آ گیا۔ آپ کی عقیدت ایمانی نے یہ گوارا نہ کیا کہ ساقی کوثر کو دلارے اور حضرت علی فاطمہ کی جگر پارے تو پیاس میں تڑپیں اور ہم سیراب ہو جائیں۔ آپ نے چلو کا پانی گرا کر پانی بھرا مشکیزہ بائیں کاندھے پر لٹکایا اور چل پڑے۔ چاروں طرف سے شور ہوا کہ راستے روک لو، مشکیزہ چھین لو، پانی بہا دو، اگر حسین کے خیمے تک پانی پہنچ گیا تو ہمارا ایک بھی سپاہی نہیں بچے گا، سب کی عورتیں بیوہ اور بچے یتیم ہو جائیں گے۔ حضرت عباس اس کوشش میں رہے کہ کسی نہ کسی طرح اہل بیت نبوت تک یہ پانی پہنچ جائے۔ جب دشمنوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا تو آپ نے بھپے ہوئے کھیر کی طرح حملہ کرنا شروع کر دیا۔ لاشوں پر لاشیں گرنے لگ گئیں اور خون کی نالیاں بہنے لگیں، اور شیر خدا کے شیر نے ثابت کر دیا کہ میرے بازو میں قوت حیدری اور رگوں میں خون علی ہے۔ آپ برابر دشمنوں کو مارتے کاٹتے اور چیرتے پھاڑتے ہوئے خیمے حسینی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے کہ ایک بدبخت جس کا نام زرارہ تھا پیچھے سے دھوکہ دے کر ایسی تلوار چلائی کہ ہاتھ کاندھے سے کٹ کر الگ ہو گیا۔ آپ نے فوراً مشکیزہ دانے کاندھے پہ لٹکا لیا اور اسی ہاتھ سے تلوار علی چلاتے رہے کہ پھر اچانک نوفل بن ارزق خبیث نے دایاں بازو بھی کاٹ دیا۔ آپ نے مشکیزہ دانتوں سے پکڑ لیا، مگر مشکیزہ کا خیمہ حسینی تک پہنچنا شاید اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا۔ ایک بدبخت کا تیر مشکیزہ کے اندر ایسے لگا کہ پار ہو گیا اور اس کا سارا پانی بہہ گیا۔ پھر ظالموں نے چاروں طرف سے آپ کو گھیر کر زخموں سے چور چور کر دیا، یہاں تک کہ آپ گھوڑے کی ذہن سے گر زمین پہ آ گرے اور فرمایا، اے میرے بھائی جان، میری خبر گیری فرمائیں۔ امام علی مقام دوڑ کر تشریف لائے، دیکھا تو عباس خون میں نہائے ہوئے تھے اور عنقریب جامع شہادت نوش فرمانے والے ہیں۔ شدت غم سے امام علی مقام کی زبان پہ یہ کلمات جاری ہوئے، اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ پھر عباس کو خیمے کی طرف اٹھا کر لا رہے تھے کہ ان کی روح کفت سے انصری سے پرواز کر گئی۔ ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ شہادت علی اصغر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے قریب ہی تھے کہ اسی دوران آپ کے چھوٹے بیٹے جن کا نام عبداللہ علی اصغر تھا آپ کے پاس آ گئے۔ ابھی ان کی عمر تقریباً 6 ماہ ہی تھی۔ کم عمر شیرخوار بچے پیاس سے بے چین تھے اور رو رہے تھے۔ بھوکی پیاسی ماں کے سینے میں دودھ بھی خشک ہو چکا تھا۔ امام علی مقام نے علی اصغر کو گود میں لیا اور اس کو چومتے اور پیار کرتے رہے۔ اسی اثنا میں ایک بدبخت حرمل بن کاہل نے تیر کا ایسا وار کیا، وہ تیر حضرت علی اصغر کے حلق کو چیرتا ہوا امام علی مقام کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے تیر کھینچا تو امام علی اصغر کے گلے سے خون کا فوارہ ابلنے لگا اور علی اصغر کے حلق کو پانی کے بجائے خون تر کر گیا، اور اس طرح معصوم علی اصغر نے بھی اپنے باپ کے ہاتھوں میں تڑپ کر جان دے دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے حسرت بھری نگاہ آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا، یا الہی، یا عالمین، حسین کی یہ ننھی قربانی بھی قبول فرما۔ بی بی سغرا کا قاصد اونٹنی پر سوار ایک شخص مدینہ منور کی گلیوں سے گزرا تو ایک مکان کے دروازے پر ایک بچی بیٹی رو رہی تھی۔ سوار نے ہمدردی سے پوچھا، بی بی تم کون ہو؟ بچی بولی، میرا نام سغرا ہے، میں امام حسین کی بیٹی ہوں، وہ مجھے چھوڑ کر کوفہ چلے گئے ہیں، میں بیمار ہوں، اگر تم کوفہ جا رہے ہو تو مجھے بھی ساتھ لے چلو، میں تنگ نہیں کروں گی، مجھے بیمار سمجھ کر نہ چھوڑنا، میں ساتھ چلنے سے ٹھیک ہو جاؤں گی۔ سوار نے کہا، میں تمہیں ضرور لے چلتا، مگر میرے اونٹ پر کھجاوا نہیں ہے، پر میں تمہارا خط تمہارے باپ تک ضرور پہنچا دوں گا۔ اور وہ سغرا کا خط لے کر روانہ ہو گیا۔ حالانکہ وہ مدینہ اپنے بچوں کی دوائی لینے آیا تھا،
مگر اس معصوم بچی کی محبت اور اپنی عاقبت سنوارنے کے شوق میں وہ کفر کی طرف چل پڑا۔ اللہ کے حکم سے اس کا سفر اتنا جلدی طے ہوا کہ وہ خود حیران رہ گیا۔ وہ جلدی امام علی مقام کے قافلے تک مقام کربلا پہنچ گیا اور بتایا کہ میں آپ کی بیٹی سغرا کا قاصد ہوں۔ امام علی مقام نے اس سے بہت دعا دی اور فرمایا میں اس احسان کا بدلہ قیامت میں ادا کروں گا۔ قاصد نے اپنی جیب سے سغرا کا خط نکال کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا اور واپسی کے لیے روانہ ہو گیا۔ خط میں لکھا تھا، ابا جان آپ کی بچھڑی بیٹی سلام عرض کرتی ہے۔ ابا جان آپ تو کہہ گئے تھے کہ 1 ماہ بعد علی اکبر آئے گا اور مجھے لے جائے گا، مگر اتنا عرصہ گزر گیا۔ خط میں ایسی ہی باتیں تھیں کہ میں ساری رات سوتی نہیں ہوں اور سو جاؤں تو برے خواب آتے ہیں۔ آپ کے انتظار میں صبح سے شام تک دروازے پر رات رکھتی ہوں، ہر آنے جانے والے سے آپ کو پتہ پوچھتی ہوں۔ اب میں اچھی ہو گئی ہوں، آپ مجھے اپنے پاس بلا لو، علی اکبر بھائی کو بھیجو۔ اور ایسی ہی باتوں کے ساتھ لکھا تھا کہ میں نے علی اصغر کے لیے کپڑے سیے ہیں اور کھلونے لیے ہیں اور جب آؤں گی تو لاؤں گی۔ امام علی مقام نے خود بھی خط پڑھا اور سب کو پڑھا کر سنایا، جس سے سب بے اختیار ہونے لگے۔ کچھ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ امام علی مقام کو خط دے کر کربلا کے حالات دیکھ کر وہ قاصد بھی بہت رنجیدہ ہو گیا اور آپ نے قاصد سے فرمایا کہ اکبر اس کا بھائی اب نہیں رہا، اگر تیرے اندر حوصلہ ہے تو اس کی اور قاسم و عباس کی بے گرو کفن لاش کو بھی اور ننھے اصغر کی لاش کو بھی دیکھ لو۔ اس کو کہنا بیٹی ایسا صبر کر جو قابل رشک، قابل سنشید اور قابل تقلید ہو۔ اب ہماری ملاقات قیامت کے دن ہی ہوگی، اور اب اکبر اور اصغر کو مدینہ آنے کا پیغام نہ بھیجنا، وہ مدینہ والی کی گود میں سو رہے ہیں۔ شہادت امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب جگر پارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شہزادہ بطول، علی کے نور العین، مومنوں کے دلوں کے چین، حسینی نوجوانوں کے سردار، مجاہدوں کے قافلے کے سالار، ابن حیدر قرار، شہنشاہ کربلا، پیکر و صبر و رضا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت آ گیا۔ جب آپ نے میدان جنگ میں جانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت زین العابدین اپنی بیماری اور نکاہت اور کمزوری کے باوجود نیزے لیے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، ابا جان پہلے مجھے میدان کربلا میں جانے کی اجازت دیجیے، میرے ہوتے ہوئے آپ شہید ہو جائیں یہ نہیں ہو سکتا۔ امام علی مقام نے اپنی نور نظر کو اپنی آغوش محبت میں لیا اور پیار کیا۔ فرمایا بیٹا میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں، علی اکبر بھی شہید ہو گیا، قاسم بھی دنیا سے چلا گیا اور تمام عزیز و اقارب جو ہمارے ہمراہ تھے سب رائے حق میں نثار ہو چکے ہیں۔ میں اگر تمہیں اجازت دے دوں خواتین اہل بیت کا کوئی محرم نہیں رہ جائے گا۔ ان بے ساکان غریب الوطن کو مدینے کون پہنچائے گا؟ تمہاری ماؤں بہنوں کی نگہداشت اور خبر گیری کون کرے گا؟ میرے پیارے بیٹے تمہیں زندہ رہنا ہے، تمہیں شہید نہیں ہونا، ورنہ میری نسل کس طرح چلے گی؟ حسینی سعادت کا سلسلہ کس سے جاری رہے گا؟ میرے پاس جو امانتیں ہیں وہ کیسے سپرد کی جائیں گی؟ میرے لگتے جگر یہ ساری امیدیں تم سے وابستہ ہیں۔ دیکھو میری طرح صبر و استقامت سے رہنا، رائے حق میں ہر آنے والے کی تکلیف و مصیبت کو برداشت کرنا اور ہر حالت میں اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور ان کی سنت کی پیروی کرنا۔ میرے بعد تم ہی جانثار ہو، تمہیں میدان کارساز میں جانے کی اجازت نہیں۔ پھر امام علی مقام نے ان کو تمام تر ذمہ داریوں کا حامل کیا، اپنی دستار مبارک اتار کے ان کے سر پر رکھ دی اور ان کو بستر عدالت پہ لٹا دیا۔ اب پاک امام اپنے خیمے میں تشریف لائے، صندوق کھولا، قبائے مصری زینب تن فرمائی، تبرکات میں سے اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ مبارک اپنے سر پر باندھا، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کی ڈھال پشت پر رکھی، شیر خدا کی تلوار ذوالفقار گلے میں حمائل کی اور جعفر طیار کا نیزہ ہاتھ میں لیا، اور اس طرح تاجدار کربلا، پیکر صبر و رضا سب کچھ رائے حق پر قربان کرنے کے بعد اپنی جان نثار کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بیویوں نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کے چہرے کے رنگ اڑ گئے اور آنکھوں سے موتی ٹپکنے لگے۔ سب دکھی دل بیویوں کو ایک نظر دیکھ کر فرمایا، اللہ تم لوگوں کا حافظ و نگہبان ہے، اور تمام اہل خیمہ کو صبر و شکر کی وصیت فرما کے اپنے آخری دیدار کرا کے گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ سب کو اللہ کے حوالے کر کے دشمنوں کے سامنے پہنچ گئے۔ کئی دن کے بھوکے پیاسے اور بیٹے بیٹیوں بھتیجوں اور جانثار ساتھیوں کے غم سے نڈال، مگر اس کے باوجود پہاڑوں کی طرح جمی ہوئی فوجوں کے مقابلے میں شیر کی طرح ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور ولولہ انگیز رجس پڑی جو آپ کی ذاتی نسب و فضائل پر مشتمل تھی۔ پھر آپ نے فصیح و ولیغ تقریر کی، اس میں آپ نے حمد و صلوات کے بعد فرمایا، اے لوگوں تم جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہو اسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شاد ہے۔ جس نے حسن و حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی۔ تو اے یزیدیوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری دشمنی سے بعد آ جاؤ۔ اگر باقی خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان رکھتے ہو تو سوچو کہ اس خدائے شہید و بصیر کو کیا جواب دو گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے۔ بے وفاؤں تم نے مجھے خطوط بھیج کر بلایا اور جب میں یہاں آیا تو تم نے میرے ساتھ ایسا برا سلوک کیا،
مظالم کی انتہا کر دی۔ ظالموں، تم نے میرے بیٹوں، بھائیوں اور بھتیجوں کو خاک خون میں تڑپایا، چمن زہرہ کے ایک ایک پھول کو کاٹ ڈالا، میرے تمام ساتھیوں کو شہید کر دیا اور اب میرے خون کے پیاسے ہو۔ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر برباد کرنے والوں، اگر قیامت پر ایمان رکھتے ہو تو اپنے انجام پر غور کرو، اپنی عاقبت پر نظر ڈالو، پھر یہ بھی سوچو کہ میں کون ہوں، کس کا نواسا ہوں، میرے والد کون ہیں اور میری والدہ کس کی لخت جگر ہیں۔ میں فاطمہ زہرا کا فرزند ہوں جن کی پولیس رات سے گزرتے وقت عرش سے ندا کی جائے گی۔ اے اہل مشر، اپنے سروں کو جھکا لو اور اپنی آنکھیں بند کر لو کہ خاتون جنت 70,000 حوروں کے ساتھ گزرنے والی ہیں۔ بے شرمو، اب بھی وقت ہے، شرم سے کام لو اور میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سن کر یزیدی لشکر کے بہت سے لوگ متاثر ہو گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لیکن شمر وغیرہ بدبخت یزیدیوں نے کوئی اثر نہیں لیا، بلکہ جب انہوں نے دیکھا کہ امام عالی مقام کی تقریر کا اثر ہونے لگا ہے تو انہوں نے شور و غل مچانا شروع کر دیا۔ آپ یا تو یزید کی بیعت کریں یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، اس کے علاوہ ہم اور کچھ نہیں سننا چاہتے۔ امام عالی مقام نے فرمایا، اے بدبختوں، مجھے خوب معلوم ہے کہ تمہارے دلوں میں بدبختی کی مہر لگ چکی ہے اور تمہاری غیرت ایمانی مردہ ہو چکی ہے، لیکن میں نے یہ تقریر صرف اتمام حجت کے لیے کی ہے تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم نے حق اور امام برحق کو پہچانا نہ تھا۔ اللہ کا شکر ہے میں نے تمہارا یہ عذر ختم کر دیا۔ اب رہا یزید کی بیعت کا سوال تو یہ مجھ سے ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں باطل کے سامنے سر جھکا دوں۔ امام علی مقام نے جب دیکھا کہ یہ بدبخت میرے قتل کا وبال اپنی گردنوں پر ضرور لیں گے اور میرا خون بہانے سے کسی طرح باز نہیں آئیں گے، تو آپ نے فرمایا، اب تم لوگ جو ارادہ رکھتے ہو پورا کرو اور جسے میرے مقابلے کے لیے بھیجنا چاہتے ہو بھیجو۔ بڑے بڑے مشہور بہادر جو شیر خدا کے شیر کے لیے محفوظ رکھے گئے تھے، ان میں سے ابن سعد نے سب سے پہلے تمیم بن قطبہ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے جنگ کے لیے بھیجا، جو ملک شام کا نامی گرامی پہلوان تھا۔ وہ غرور تمن سے ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا اپنی بہادری کی ڈینگیں مارتا ہوا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے آیا اور پہنچتے ہی آپ پر حملہ کر دیا۔ ابھی اس کا ہاتھ اٹھا ہی تھا کہ شیر خدا کے شیر نے ذوالفقار حیدر سے ایسے وار کیا کہ اس کا سر جسم سے اڑ گیا اور اس کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ پھر یزید البتی بڑے گمن سے آگے بڑھا اور چاہا کہ امام کے مقابل بہادری کی جوہر دکھا کر یزیدوں کی جماعت میں شاباشی حاصل کر لے اور انعام و اکرام کو مستحق بنے۔ آپ کے سامنے پہنچ کر ایک نعرہ مارا اور کہا کہ شام و عراق کے بہادران کوشہ شکن میں میری بہادری کا غلغلہ ہے، میں روم و مصر میں شہر آفاق ہوں، بڑے بڑے بہادروں کو آنکھ جھپکنے میں موت کے گھاٹ اتارتا ہوں اور ساری دنیا کے لوگ میری شجاعت و بہادری کا لوہا مانتے ہیں اور میرے سامنے بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگتے ہیں، کسی میں مجھ سے مقابلے کی طاقت نہیں۔ آج تم میری قوت اور میرے داؤ پیش دیکھو۔ امام علی مقام نے فرمایا، تم مجھے جانتے نہیں، میں اپنی رگوں میں حسینی قوت رکھتا ہوں، فتح خیبر شہر خدا علی مشکل کشا کا شیر نر ہوں۔ تم جیسے نامرادوں کی میری نگاہ میں کوئی حقیقت نہیں، میرے نزدیک مکھی اور مچھر سے زیادہ تیری کوئی حیثیت نہیں۔ شامی جوان یہ سن کر آگ بگولا ہو گیا اور فوراً گھوڑا کدرا کر آپ پر تلوار سے وار کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی وار کو بیکار کر دیا اور پھر جھپٹ کے اس کی کمر پر تلوار ایسی ماری کہ وہ کھیری کی طرح کٹ کے 2 ٹکڑے ہو گیا اور منہ کے بل زمین پہ گر پڑا۔ بدر بن سہیل یمنی اس منظر کو دیکھ کر غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ ابن سعد سے کہا، تم نے کن گنواروں کو حسین کے مقابلے میں بھیج دیا جو 2 ہاتھ بھی جم کر نہیں مقابلہ کر سکے؟ میرے چاروں بیٹوں میں سے کسی ایک کو بھیج دو، پھر دیکھو ابھی منٹوں میں حسین کا سر کاٹ کر لاتے ہیں۔ ابن سعد نے اس کے بڑے بیٹے کو اشارہ کیا، وہ گھوڑا کھتکاتا ہوا امام علی مقام کے سامنے پہنچ گیا۔ آپ نے فرمایا، بہتر ہوتا کہ تیرا باپ مقابلے میں آتا تاکہ وہ تجھے خاک خون میں تڑپتے نہ دیکھے۔ پھر آپ نے ذوالفقار حیدری سے ایک وار میں اس کا کام تمام کر کے جنت رسید کر دیا۔ بدر نے جب اپنے مشہور شہ سوار بیٹے کو اس طرح ذلت کے ساتھ قتل ہوتے دیکھا تو غیظ و غضب کا پتلا بن کر دانت پیستے ہوئے گھوڑا دوڑا کر امام علی مقام کے سامنے آیا اور پہنچتے ہی نیزے سے وار کیا۔ آپ نے اس کے نیزے کو قلم کر دیا۔ اس نے فوراً تلوار سنبھال لی اور کہا، حسین دیکھنا، میں وہ شمشیر مارتا ہوں کہ اگر پہاڑ پر ماروں تو وہ سرمہ بن جائے۔ اور یہ کہتے ہوئے امام پر تلوار چلا دی۔ آپ نے اس کی تلوار کو خالی کر دیا اور اس پر ذوالفقار کا ایسا بھرپور ہاتھ مارا کہ بدر کا سر کٹ کر گیند کی طرح دور جا گرا۔ اس طرح شام و عراق کے ایک سے ایک بہادر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آتے رہے، مگر جو بھی سامنے آیا آپ نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کوئی بھی ان سے زندہ بچ کے نہیں گیا۔ شیر خدا کے شیر نے 3 دن کے بھوکے پیاسے ہونے کے باوجود شجاعت و بہادری کی وہ جوہر دکھائے کہ زمین کربلا میں بہادری نے کوف شام کا کھیت بو دیا، کسی کے سینے میں نیزہ مارا اور پار نکال دیا، کسی کو نیزے کی آنی پر اٹھا کر زمین پہ پٹک دیا اور ان کی ہڈیاں توڑ دیں اور گھوڑے کی ٹانگوں سے ان کو روٹ دیا۔ کسی کی کمر پر تلوار ماری تو وہ 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گرا، کسی گردن میں ذوالفقار حیدری چلائی تو اس کا سر گیند کی طرح دور جا گرا اور کسی کے سر پر تلوار چلائی تو وہ ذہن تک کٹ گئی۔
اس معرکے کے دوران جب آپ کو بہت سی پیاس لگی تو آپ نے پانی کے لیے دریا فرات کا رخ کیا، مگر دشمن سخت مزاحمت کرنے لگا۔ اچانک ایک تیر آیا اور آپ کے چہرے کو زخمی کر دیا۔ آپ نے تیر کھینچ کر نکالا، پھر ہاتھ چہرے کی طرف اٹھائے تو ہاتھ کا چلو خون سے بھر گیا۔ آپ نے اپنا خون آسمان کی طرف اچھال دیا اور خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا، الہی میرا شکوہ تجھی سے ہے، دیکھ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نواسے کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ اس کے بعد شمر کوفہ کے تقریباً 10 آدمیوں کو ساتھ لے کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے خیمے کی طرف بڑھا، جہاں آپ کے اہل و عیال اور مال اسباب تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل خانہ و قافلہ کی طرف آنے لگے تو شمر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ آپ کے اور آپ کے قافلے کے درمیان حائل ہو گیا۔ اس پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، افسوس ہے تم پر، اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے اور تم قیامت کے دن سے نہیں ڈرتے تو کم سے کم دنیا کی ذی حسب اور شریف انسان تو بنو اور اپنے اوباش و جاہلوں کو میرے اہل و عیال اور مال و اسباب سے دور رکھو۔ اس پر شمر نے جواب دیا، یہ فاطمہ کے بیٹے، تیرا یہ مطالبہ منظور ہے۔ عبداللہ بن عمار سے مروی ہے کہ جب امام علی مقام کا محاصرہ ہوا تو میں نے دیکھا کہ میمنہ پر حملہ آور ہوا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے حملے سے تمام سپاہی ڈر کے بھاگ گئے۔ خدا کی قسم میں نے حسین سے پہلے اور حسین کے بعد کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جو کچھی دشمنوں میں اس حالت میں گرا ہو کہ اس کی اولاد اور اس کے ساتھی قتل ہو گئے ہوں، مگر وہ پھر بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح شجاع، دلیر اور مطمئن ہو۔ حضرت امام حسین دن کا طویل حصہ میدان میں کھڑے لڑتے رہے، اگر لوگ چاہتے تو فوراً آپ کو قتل کر دیتے، لیکن ہر شخص دوسرے پر ٹالتا رہا۔ آخر شمر نے کہا، تمہارا برا ہو، کیا انتظار کر رہے ہو، کام تمام کیوں نہیں کرتے؟ اس پر ہر طرف سے آپ کو گھیرا جانے لگا۔ آپ نے پکار کر کہا، میرے قتل پر ایک دوسرے کو پکارتے ہو؟ واللہ میرے بعد اللہ تعالیٰ کسی بندے کے قتل پر ناخوش نہیں ہوگا جتنا میرے قتل پر ناخوش ہوگا۔ مجبوراً امام علی مقام کو یہ جگہ ٹھہرنا پڑا، ہر طرف سے تیر آ رہے تھے اور امام علی مقام کو جسم میں اقدس زخموں سے چور چور اور لہو لہان ہو گیا۔ بے وفا کوفیوں نے جگر پارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرزند بطول کو مہمان بلا کر ان کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ اتنے میں زہر میں بجھا ہوا ایک تیر آپ کی اس مقدس پیشانی پہ لگا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں بار چوما۔ تیر لگتی ہی چہرے انور پر خون کا دھارا بہہ نکلا، آپ گھوڑے سے نیچے آ گرے۔ ان ظالموں نے نیزوں سے حملہ کیا۔ سنان بن ابی عمرو بن انس منفی نے ایک ایسا نیزہ مارا جو تن اقدس سے پار ہو گیا، اور اس طرح جب امام علی مقام شہید ہوئے تو آپ کے بدن مبارک پر نیزے کے 33 اور تلوار کے 34 زخم تھے۔ زندگی کے آخری علامات آ پہنچے۔ امام علی مقام نے دریافت فرمایا، کون سا وقت ہے؟ جواب ملا، نماز کا وقت ہے۔ فرمایا، مجھے اپنے مولا کے حضور آخری سجدہ کر لینے دو۔ خون آلود ہاتھوں سے تیمیم کیا اور بارگاہ خدا بندی میں سجدہ زیر ہوئے اور بارہ تعالیٰ سے دعا کی، یہ زندگی تیری ہی دی ہوئی ہے اور اسے تیری ہی راہ میں قربان کر رہا ہوں، یہ خالق کائنات میرا یہ آخری سجدہ قبول کرنا۔ بدبخت شمر آگے بڑھا اور چاہا کہ امام علی مقام کا سر تن سے جدا کر دے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے قاتل ذرا مجھے اپنا سینہ تو دکھا، کیونکہ میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جہنمی کی نشانی بتائی تھی۔ امام ابن اساکر نے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گویا کہ میں ایک سفید داغوں والا کتا دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ مار رہا ہے۔ محمد بن عمر بن حسین بیان فرماتے ہیں کہ ہم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کربلا کے دریا پر موجود تھے تو آپ نے شمر کی طرف دیکھا تو فرمایا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گویا کہ میں ایک سفید داغوں والا کتا دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ مار رہا ہے۔ چنانچہ آپ نے نشانی دیکھ کر فرمایا، ہاں یہ بدبختی تیری ہی مقدر میں ہے۔ وہ بدبخت آگے بڑھا اور صدر اقدس کو تن سے جدا کر دیا۔ ان اللہ و ان اللہ راجعون۔ ادھر روئی قفس انصری سے پرواز کی، ادھر ندا آئی، اے اطمینان پا جانے والے نفس، تو اپنے رب کی طرف اس طرح لوٹ کے آ کہ تو اس کی رضا کا طالب بھی ہو اور اس کی رضا کا مطلوب بھی ہو، گویا اس کی رضا تیری مطلوب ہو اور تیری رضا اس کو مطلوب ہو۔ حسین میں تجھ سے راضی ہو گیا، اے روح حسینی میرے پاس لوٹ آ، جنت کے دروازے کھلے ہیں، حور و غلمان تیرے منتظر ہیں، قدسیان ملک تیرے انتظار میں ہیں۔ اس قدر ظلم اٹھانے کے بعد بھی یزیدوں کا جذبہ بغض و ناز ختم نہ ہوا، بلکہ انہوں نے امام علی مقام کی جسم میں عطر کو گھوڑوں کے ٹاپوں سے پامال کیا، پھر خیمے کی طرف بڑھے، تمام اسباب و سامان لوٹ لیا اور پردہ نشین خواتین کا بھی خیال نہ کیا اور خیموں کو بھی آگ لگانے لگے اور ہدیہ کے امام علی مقام کا جسم اقدس سے کپڑے بھی اتار لیے۔ آپ کا جبہ جو کہ خرم عسکری کا تھا وہ قیس بن محمد اشد نے تن بے سر سے اتار لیا، بحر بن کعب نے پجامہ لیا، اسود بن خالد نے نالائن اتار لیے، عمر بن زید نے امامہ مبارک اتار لیا،
یزید بن شبل نے چادر لے لی، سنان بن انس نے منفی نے ذرہ اور انگوٹھی اتار لی۔ پیارے دوستوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد شمر نے حضرت زین العابدین کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، جو ابھی 11 یا 13 سال کے تھے اور بیمار بھی تھے، مگر حمید بن مسلم نے جو شمر کے ساتھیوں میں سے تھا شمر کو روک دیا۔ پھر عمر بن سعد خیموں میں آ گیا اور اس نے کہا، خبردار کوئی ان عورتوں کے قریب نہ جائے اور نہ کوئی اس لڑکی کو قتل کرے، اور جس نے ان کے مال میں سے جو چیز لی ہو واپس کر دے۔ راوی کا قول ہے کہ خدا کی قسم کسی نے بھی کوئی چیز واپس نہ کی۔ پیارے دوستوں، شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ انسانی کا ایک غیر معمولی واقعہ ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو بے دردی سے شہید کر کے ان کے سر اقدس کو نیزے سجایا۔ یہی نہیں بلکہ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں اصحاب حسین کو بھی اپنے انتقام کا نشانہ بنا کے انہیں شہید کر دیا۔ ان کا جرم یہ تھا کہ وہ ایک فاسق اور فاجر کی بیعت کر کے دین میں تعریف کرنے کے مرتکب نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے اصولوں پر باطل کے ساتھ سمجھوتے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے آمریت اور ملکیت کے آگے سر تسلیم خم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے انسان کی بنیادی حقوق کی غاصبوں کی حکومت کی توثیق کرنے کی بزدلی نہیں دکھائی تھی۔ حسین ابن علی اور ان کے 72 جانثاروں کے خون سے کربلا کی ریت ہی سرخ نہیں ہوئی، بلکہ اس سرخی نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ محدثین بیان کرتے ہیں کہ نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے وقت بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا گیا اس کے نیچے سے خون نکلا۔ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ملک شام میں بھی جس پتھر کو اٹھایا گیا اس کے نیچے سے خون کا چشمہ ابل پڑا۔ محدثین کا کہنا ہے کہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پہلے آسمان سرخ ہو گیا، پھر سیاہ ہو گیا، ستارے ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے، یوں لگتا تھا جیسے کائنات ٹکرا کر ختم ہو جائے گی، یوں لگتا تھا جیسے قیامت قائم ہو گئی ہو، دنیا پر اندھیرا چھا گیا ہو۔ امام علی مقام کا سر مبارک خولی بن یزید کے ہاتھ ابن زیاد کے پاس بھیج دیا گیا اور باقی شہیدوں کے سر قیس بن اشد اور شمر وغیرہ کے ہاتھ روانہ کیے گئے۔ خود ابن سعد ایک روز کے لیے کربلا میں ٹھہر گیا اور 11 محرم کی صبح کو اپنی فوج کے مقتولین کو جمع کیا، ان پر نماز جنازہ پڑھی اور دفن کر دیا گیا، مگر شہدائے رائے حق کو ایسی ہی بے گور و کفن پڑے رہنے دیا۔ پھر پردہ نشین بیبیاں اور امام زین العابدین جنہوں نے اسی میدان میں رات گزاری کو قیدی بنا کے کفر روانہ کیا۔ یزیدی فوج کے ایک سپاہی کا بیان ہے کہ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کی لاش کے پاس سے گزری تو انتہائی درد کے ساتھ روتے ہوئے اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ اور ملائکہ کربین کا درود و سلام ہو۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں پڑے ہوئے ہیں، خون میں ڈوبے ہوئے، اور تمام اعضاء ٹکڑے ٹکڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں قید میں جا رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد قتل کی گئی، ہوا ان کی لاشوں کو خاک اڑا رہی ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کے ان الفاظ کو سن کر دوست دشمن سب رونے لگے۔ پھر جب کربلا سے یزیدی لشکر چلا گیا، قبیلہ بنی اسد نے جو قریب کے گاؤں حاضرہ میں رہتا تھا، انہوں نے آ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھیوں کی لاشوں کو دفن کیا۔